بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبد الجبار اور میرے ساتھ ہیں سائم خان. اور سائم اور میں بریک میں یہ کیا ہے؟ یہ چاکلیٹ ہے. چاکلیٹ کیوں؟ یہ بھارت کی جانب سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے جناب. یہ چاکلیٹ مطلب سوچیں تو پاکستانیوں جو ثبوت آپ اور ہم بھارت سے مانگ رہے تھے بار بار, وہ ثبوت پیش کر دیا گیا ہے جناب. وہ امت شاہ کہتے ہیں کہ چاکلیٹ جو تھی وہ برآمد ہوئی دہشت گرد. اور آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے یہ کہا تو کتنے کہے لگے. مطلب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک زمانے میں کبوتر کا آپ کو یاد ہے جاسوس پکڑا گیا ہے, پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے, پتہ چلا جی وہ کبوتر تھا بیچارہ, غبارے اس کو قید میں بھی رکھا, پھر غبارے آ گئے, پھر F-16 نسوار بھی تھی, F-16 والی پکچر والی جی وہ نسوار آ گئی. وہ ثبوت, یہ ثبوت ہوتے ہیں. اچھا جی اب چاکلیٹ آ گئی. چاکلیٹ کیوں؟ چاکلیٹ میڈ ان پاکستان. یہ ان کے مطابق جو ہیں وہ چاکلیٹ لے کے گھوم رہے تھے. دوسرے اب کہہ رہے ہیں جی ووٹر آئی ڈی. میں وہی آپ سے پوچھنے کا تھا, آپ کا ووٹر آئی ڈی بن گیا؟ ووٹر آئی ڈی نہیں, ہماری آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, نہیں آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں, شناختی کارڈ جسے کہتے ہیں. صبح یہ بہت ساری جو بھارت جیسے مضحکہ خیز جھوٹ ہے بیانات تھے اور بیوقوف لوگ. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بالی ووڈ مووی چل رہی ہے اور اس میں بھی ویسے دے ہیو لاسٹ دا پلاٹ. اب اس طرح کی باتوں پر آ گئی ہیں کہ جناب دہشت گردوں سے جو چاکلیٹ ملی تھی وہ پاکستان سے بنی ہوئی تھی, پاکستان میں مینوفیکچر. اچھا یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ بھائی پہلے تو ہوا پہلگام کے بعد جی یعنی پہلگام کا فالس فلیگ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی پاکستان اور انڈیا کا آمنا سامنا ہوتا ہے. اب ان کے رافیل طیارے سمیت ہم ان کے 5 سے 6 طیارے گرا دیتے ہیں. اس کے بعد جناب آپریشن مہادیو کا حسب عادت بھارت نے ایک اور فالس فلیگ شروع کر دیا ہے, اور آپریشن مہادیو میں یہ فرما رہے ہیں بھارتی سرکار کے جو پہلگام کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس میں مارا گیا ہے. یعنی کہ مطلب کوئی سر پیر کچھ نہیں ہے. اب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں جو مبینہ مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں سے متعلق یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے, حملہ آوروں سے پاکستانی چاکلیٹ اور ووٹر آئی ڈی ملی ہیں. بھارتی وزیر داخلہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام سے بھی جوڑ دیا ہے. اچھا یہ تو خیر امت شاہ نے بیان دے دیا, ہم تو ذرا بعد میں آئیں گے, لیکن پہلے یہیں سے ان کی چترول شروع ہو گئی. ہوا کیا کہ مودی حکومت کے بیانات کو اپوزیشن نے سچ ماننے سے انکار کر دیا. راہل گاندھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا سرنڈر, مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیے. مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو ذرا جھوٹا ثابت کر کے دکھائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ 28-29 بار اس بات کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی. راہل گاندھی نے لوک سبھا میں مودی کو چیلنج دے دیا, کہا دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو. آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے. یہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں بھارت کے وزیر دفاع کو کہ ہمارے وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے. مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے. پھر اسی طرح امریندر سنگھ راجہ ہیں, لوک سبھا کے رکن ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران رافیل گرنے کی میں تصدیق کرتا ہوں, اور رافیل گرنے کی تصاویر بھی انہوں نے دکھا دی پارلیمنٹ. ان کی اسپیچ بڑی انٹرسٹنگ تھی, وہ آئے تھے تصاویر لے کے, اور جس طرح انہوں نے گفتگو کی ذرا سن لیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی سن کے بڑا مزہ آئے گا. اگر وہ جو بول رہے ہیں تو اپنے بھاشن میں یہاں پردھان منتری کہہ دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پہ اگر دم ہے تو یہاں پہ پردھان منتری بول دیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا ایک ومان, لڑاکو ومان جس کا نام رفال ہے, میں اس کی فوٹو لے کے آیا ہوں. اس کا ٹیل گرا اور میں وہاں پر گیا, اس کے اوپر لکھا تھا BS-001 اور نیچے یہ BS-001 آپ کا رفال ایئر کرافٹ گرا پہلے دن, جس میں گرنے پر ایک ویکتی کی موت ہوئی. کچھ سمے سے ہماری سرکار یہ پرچار کر رہی تھی کہ کشمیر میں آتنکواد ختم ہو گیا ہے. حملہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, سیکیورٹی کیوں نہیں تھی وہاں پہ ایک سینک کیوں نہیں دکھا, جتنے بھی لوگ بیسارن ویلی میں تھے اور جو 25 بھارتی مارے گئے ان کے لیے کوئی سرکشا نہیں تھی. بھائی یہ تو پرینکا گاندھی تھی, وہ یہ فرما رہی تھی, لیکن اس سے پہلے امریندر سنگھ یہ فرما رہے تھے کہ BS-001 اس میں باقاعدہ مینشن تھا, یہ آپ کے رافیل کا جی سیریل نمبر ہے. تو پرینکا گاندھی بھی کہہ رہی ہیں سب سے پہلے تو بتائیں, آپ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے, کشمیر تو بڑا پرامن علاقہ ہے, لیکن وہاں پہلگام واقعہ کیسے ہوا؟ تو اب پہلگام کے جواب تو کیا ہی دیں گے, اب رافیل کے طیاروں کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں, پھر آپریشن مہادیو کے جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں, تو بھارت کو لینے کے دینے پڑتے ہیں. اچھا یہی وہ سوالات تھے جو مودی سرکار ڈے 1 سے اوائڈ کر رہی تھی.
اسی وجہ سے بار بار اس چیز کو, اس اجلاس کو ڈیلے کیا جا رہا تھا, اسی وجہ سے مودی سرکار چھپ رہی تھی, کیونکہ ان سوالات کے جوابات تو نہیں ہیں. اب جو ایک جواب دیا, جو انہوں نے کہا امت شاہ نے, وزیر داخلہ نے, کہ جناب آپ ثبوت مانگتے ہیں, تو آج میں ثبوت لے کے آیا ہوں. ایک تو ووٹر آئی ڈی ملا, دوسرا چاکلیٹ ملی, تو بس یہی جواب کیا ہی کہنے. اچھا جی, اب ہاں اچھا F-16 کا بھی تو ثبوت لے کر آئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ بھولنے نہیں دیتے, وہ نریندر مودی کو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں. اب تو میرے خیال میں 29 بار ہو گیا, 28-29 بار تو انہوں نے کیا ہی دیا ہے کہ میں نے جی سیز فائر کرایا. اب کل کیا ہوا, ایک اور دھچکا بھارت کو لگا ہے, وہ یہ کہ امریکی صدر ٹرمپ نے خالصتان تحریک کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کو خط بھی لکھ دیا. اور گرپتونت سنگھ کو جی صدر ٹرمپ کا جو خط ہے, اب ظاہر ہے یہ سب کی اٹینشن حاصل کر رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے خط میں کہا کہ اپنے شہریوں, اپنی قوم اور اپنی اقدار کو سب سے پہلے رکھتا ہوں. جب امریکہ محفوظ ہوگا تو دنیا بھی محفوظ ہوگی, اور اپنے شہریوں کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. اچھا, کیونکہ امریکہ میں خالصتان ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے, اور اس ریفرینڈم سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خط گرو پتونت سنگھ پنو کو کافی اہمیت رکھتا ہے. اب گرو پتونت سنگھ پنو نے رد عمل میں یہ کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے خالصتان تحریک سے رسمی تعلقات کا عزم ظاہر کر دیا. سیک فار جسٹس کے رہنما صدر ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں بھی شرکت کی تھی انہوں نے. گرو پتونت سنگھ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور آبویسلی اس چیز کے اوپر بھارت کو بہت سینسیشنز ہو رہی ہیں. ایک چیز اور ہے, ایک چیز یہ ہے کہ جی وہ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے بھارت پر 25% جی ٹیکس لگانے کی دھمکی بھی دے دی ہے. تو کہاں سے جو ہے بھارت کو اس وقت کہتے ہیں نا تاک کے نشان لیے جا رہے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارت سے انتہا پسندی انتہائی خطرناک 4 دن جنگ جاری رہی, اور وہ جنگ ہم نے الحمدللہ جیتی. پوری دنیا معترف ہے کہ جنگ کے فاتح ہم ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا, اور پاکستانی فوج نے اپنی تکنیکی برتری استعمال کی. خاص طور پر پاک فضائیہ نے داخلی جدت یعنی کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. تو امریکی صدر نے کہا کہ پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی, اس سے بڑی ہماری سفارتی کامیابی کیا ہوگی. جیتی ہے ہندوستان مقابلے میں, دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پوری قوم کو. یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی, انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں جنگ ہے جو پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جیتی. پوری دنیا اس کی معترف ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس جرأت کے ساتھ جنگ لڑی ان کی لیڈرشپ میں, افواج پاکستان نے اس جرأت, دلیری, بہادری اور ٹیکنیکل سپریمیسی تھی اس کو استعمال کیا. خاص طور پر ایئر فورس نے اپنی انٹرنل انوویشن کی. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بند کرائی. اس سے بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا جی, اب یہ جو بھی بھارت میں ڈرامے رچائے جا رہے ہیں, اوچھے ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھارت میں جو لوک سبھا میں اس وقت کہتے ہیں نا ایک سیشن جاری ہے, اور جس میں سوالات اپوزیشن کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں, جواب نہیں ہے بھارت کے پاس, بھارتی سرکار کے پاس. اسی پر بات کرتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا فالس فلیگ آپریشن میں جو لوگ مرے ہیں ان کا تعلق پہلگام واقعے سے جوڑا ہے مودی سرکار نے, اور ان کے جو وزیر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی چاکلیٹ اور ووٹر آئی ڈی ملی ہیں. اب یہ جو دعوے ہیں بڑے فلمی سے ہیں, بڑے مزے کا خیز ہیں, تو کون ان کو ان دعووں پہ یقین کرے گا؟ اب خاص طور پہ جو بھارت اب تک ثبوت پیش کرتا آیا ہے اور جو کچھ کہتا آیا ہے, جتنا جھوٹ بولتا آیا ہے. جی بالکل, یہ بے سروپا باتیں ہیں. اور دیکھیے اب اتنا وقت گزر گیا ہے, جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے کچھ منٹوں کے بعد ہی لٹرلی انہوں نے اس کی FIR ایک درج کرا دی تھی, اور اس میں کلیم کر دیا کہ پاکستان سے ہے یہ حملہ آوروں کا تعلق, اور سارا جی ہمیں یہ ان کے سکیچز تک جاری کر دیے ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کی میڈیا. اس کے بعد ایک میڈیا ہسٹیریا قائم کیا گیا جس کا نتیجہ اس جاریت کی صورت میں نکلا, جہاں پہ پھر ان کو اس کا جواب ایسا ملا کہ بعد میں پھر ساری دنیا نے دیکھا. تو اب اتنا عرصہ گزر گیا اور بہت زیادہ ان کو وقت ملا انویسٹیگیشن کے لیے اور ثبوت لانے کے لیے, لیکن اب بھی ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ایسے واضح ثبوت بالکل بھی نہیں لا سکے وہ ابھی تک بھی. اور وہ جو ان کا سارا دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان نے کروایا یا اس کے لنکس پاکستان سے ملتے ہیں, تو ایون ویسٹرن ڈپلومیٹ سب سے زیادہ جو ان کو نامی کو اس کی وجہ یہ تھی کہ بغیر کسی ثبوتوں کے, بغیر کسی انویسٹیگیشن کے انہوں نے سب سے پہلے ہی پاکستان پہ الزام لگا دیا,
جبکہ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ خود بہت سی دہشت گردی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہندوستان خود اس میں ملوث ہے. نہ صرف وہ پاکستان میں کروا رہا ہے بلکہ اس خطے کے بہت سے ملکوں میں جو ہے, اور افغانستان میں بھی جو دہشت گردی وہاں سے ایمنیٹ کرتی ہے اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. پھر اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کا ایک سلسلہ شروع کیا دوسرے ملکوں میں ممالک بھی آ گئے. جوہر صاحب, آپ کی آڈیو ریکنیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے 15 منٹ میں 10 منٹ میں غالباً آپ ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں, جبکہ تھانے کا رستہ جو ہے وہ ٹوٹل 30 منٹ کا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے چاکلیٹس ملی جو پاکستان میں بنی تھیں, لیکن وہ دہشت گرد پہنچے کیسے پاکستان سے پہلگام میں, یہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ چاکلیٹ ان کے پاس کیا کر رہی تھیں, وہ جیب میں چاکلیٹس لے کے گھوم رہے تھے. مطلب بالکل بچگانہ اور بے وقوفانہ باتیں. اور صحیح بات ہے, جب آپ کی اپوزیشن سوال پوچھ رہی ہے تو جواب کیوں نہیں ہے. پھر آپ کے اپنے وزیر دفاع یہ کہہ چکے ہیں مختلف پلیٹ فارم پر کہ جناب ہمارے طیارے گرے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کتنے طیارے گرے, کون سے طیارے گرے, تو اب اس پر بھی کافی زیادہ بحث ہوئی. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوال, یہ وہ سوال ہیں جو اپوزیشن سے پہلے بھارتی میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے, بھارتی میڈیا کو پوچھنے چاہیے تھے, لیکن بھارتی میڈیا ایسا کیوں کرے گا. بھارتی میڈیا تو وہی بولی بولتا ہے جو کہ بھارتی سرکار چاہتی ہے, وہی پروپیگنڈا. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بھارت کے اس جھوٹ نے, جھوٹے نیریٹو نے اس نہج پر لا کے دونوں ملکوں کو کھڑا کیا. نہ صرف دو نیوکلیر ریاستیں ٹکرائیں, ان میں آپس میں جنگ ہوئی, خطے کا امن تباہ ہوا, بلکہ دنیا کو بھی آ کر پھر ساری صورتحال میں اپنے انٹرونشن کرنی پڑی. اور ظاہر ہے جو خود انڈیا کی حالت ہو گئی تھی, انڈیا نے جا کر جس طریقے سے امریکہ سے ساری باتیں منوائی ہیں, یہ بھی پوچھا گیا کہ بتائیں کن کنڈیشنز پر امریکہ مانا, اور آخر آپ نے مزید کیا کیا کنڈیشنز جو ہیں وہ سرنڈر کی سیز فائر کروانے کے لیے. تو بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب بھارت کو دینے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ بھارت کی اس بے وقوفانہ حرکت کے بعد دو نیوکلیئر اسٹیٹس آمنے سامنے آ گئیں, خطے کا امن داؤ پر لگ گیا, اور اس کے بعد پھر اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی بھارت کو ہوا. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے دوبارہ بات کریں گے. جوہر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستانی پاک فوج نے, پاک فضائیہ نے ثبوت پیش کیے, ڈیجیٹل امپرنٹس پیش کیے, بڑی ڈیسنسی بڑی گریس کے ساتھ اپنا بیانیہ بتایا اور تمام تر شواہد پیش کیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کبھی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہمارے طیارے گرے, پھر اس کے بعد آپس میں کانٹرڈکشن ہے, اس کے بعد مزاح کا خیز بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں. نہ کوئی عالمی سطح پر خاصا بیانیہ بنانے میں یہ لوگ کامیاب رہے. کیا دیکھتے ہیں آپ, پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر؟ جی بالکل, جو ہندوستان کا بیانیہ اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی, کیونکہ اس میں اتنے زیادہ ہولز جس کو کہتے ہیں نا تھے, کوئی حقائق کو پیش نہیں کر سکے. صرف کوشش یہ تھی کہ ششی تھرور کی لفاظی جو ہے وہ چل جائے, اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیج دیا 40 لوگوں کا. لیکن اس سے تو فرق نہیں پڑتا جب حقائق آپ کے ساتھ نہ ہو. اور یہی کہ پوری دنیا میں کتنے وہ 40 سے زیادہ ملکوں میں گئے, لیکن کہیں بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹس ان کے حق میں نہیں آئیں. کوئی دنیا کے جو سب سے بڑے جو اخبارات ہیں, میڈیا ہیں, وہاں پہ بھی کوئی ایسی سٹوریز ان کے حق میں نہیں آئیں. اور یہ بلکہ بہت عرصے بعد ایسا ہوا کہ بہت ہی شکست فاش ہوئی ان کے بیانیوں کو بھی. اس کی وجہ یہ تھی, دیکھیں جس طرح میں نے کہا, کچھ منٹوں کے بعد ہی انہوں نے ایف آئی آر لانچ کر دی, ایک کلیمز کر دیے, ان کو بالکل بھی بیک نہیں کیا کچھ ثبوتوں کے ساتھ. اور اب تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر آپ ثبوت یہ لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں سے چاکلیٹس ملی ہیں پاکستان کی بنی ہوئی, تو پھر تو دنیا اس پہ صرف ہنس ہی سکتی ہے. اور اندرونی طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت بڑا اپرور ہے انڈیا میں. اپوزیشن سوالات کر رہی ہے جن کا جواب ان کی حکومت کے پاس بالکل بھی نہیں ہے, اور اس لیے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طوفان برپا ہے, اور حکومت کے پاس شرمندگی کے علاوہ کوئی اتنا جواب نہیں ہے اس چیز کا. اور جہاں تک جہازوں کی بات ہے, اب دیکھیں ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا 5 جہاز جو ہیں وہ ہوا میں جو ہے نا وہاں پہ ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا. تو وہ کلیم تو پاکستان کا ہی تھا کہ ہوا میں ہم نے شوٹ کیا. انڈیا کا کلیم تو یہ تھا کہ ہم نے گراؤنڈ پہ پاکستان میں جو ہے نا ان کے وہ پہ جا کے گرائے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں بہت عرصے کے بعد یہ ہوا کہ بھارت ایک بالکل بیک فٹ پہ ہے, ان کی ڈپلومیسی بیک فٹ پہ ہے. اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے دوبارہ سے وہ اپنی ایک اہمیت جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں
उनको लगता था कि उनको अमेरिका से और बाकी मगरबी मुल्कों जौहर से साहब, यही मिल वजह रही है, है, उसको जैसे दोबारा कि बहाल करें। बिल्कुल यही वजह हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सी जो वॉर है भारत की तरफ से, उसमें भी शिद्दत आई है। आर्मी चीफ भी इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। अब ज़ाहिर है यही तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जब भी हमने बात की है, जितना हम दहशत गर्दी से मुतासिर रहे और हमने जब भी बात की है किसी भी आलमी सतह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सबूत के साथ बात की है। कुलभूषण यादव सबसे बड़ा सबूत है हमारे पास, लेकिन भारत के पास सबूत निकलते हैं चॉकलेट और पता नहीं ID कार्ड और क्या क्या, वो वोटर ID बोल रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिर है किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बरक्स हम कितना मुतासिर हैं और हमने कितने ग्रेस के साथ तमाम मामले को हैंडल किया। हमने कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, लेकिन जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया भी इसकी मौतरफ है। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की तो इस पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट पोजीशन है। हमने बहुत अरसे से दहशत गर्दी को फेस किया, उस दहशत गर्दी को जो अफगानिस्तान से जर्मिनेट हो रही है, जो हिंदुस्तान करवा रहा है, उसमें अजीत डोवल की जो भी है सो कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जिसको वो कहता है, और जिसमें साफ उसमें वाज़ेह तौर पे उसने कहा कि हम प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे। ये तो बात उसने आज से 10 साल पहले की थी और कंसिस्टेंटली उसके बाद करता रहा है, जबकि जो अभी रिसेंट ईयर्स में ज़रा जाहिर है इस बात को इतना ज़्यादा दोहराया नहीं किया, लेकिन वो तो बहुत अयां था इस चीज़ से कि जो उन्होंने इतने ज़्यादा कॉन्सुलेट बना रखे थे हिंदुस्तान में, जहाँ पे उनकी कोई एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी ही नहीं थी, जो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। तो अभी भी डायरेक्टली भी, जिस तरह मैंने कहा, ये जो टारगेटेड असैसिनेशंस का मामला आया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने बहुत से मुल्कों में इस किस्म की दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की। तो अभी ये हो रहा है कि फाइनली जो है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द चिकन हैव कम होम टू रूस्ट। अब वो जो सारी चीज़ें वो करते रहे हैं इतने सालों में और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते रहे हैं, अब सारी दुनिया जो है वो देखती रही है, और अब ये तस्लीम किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कि हिंदुस्तान तो खुद ये पॉलिसी जो सी है ना, दहशत गर्दी खुद एक्सपोर्ट करता रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जौहर Thank you सलीम so साहब। much. और वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का बयानिया आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान इज़ अ वेरी ऑनर्ड कंट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम तर मामले में अभी तक अगर किसी को शिकस्त हो रही है, हजीमत हो रही है, तो वो भारत को हो रही है, लेकिन फिर भी भारत अपनी ढिठाई से बाज नहीं आ रहा। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जनाब आप ये देखें साइम के किस तरीके से क्लाइमेट चेंज खैर एक फैक्टर तो है ही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में अब अगर नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो बड़ी शिद्दत के आ रहे हैं। रूस का इलाका है कमचटका, आई होप मैंने इसे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट की होगी। कमचटका में 8.8 शिद्दत का जलजला आया है। इमेजिन करें 8.8 बहुत होता है। और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वार्निंग, सुनामी वार्निंग जारी करने का सिलसिला शुरू हो और गया। अमरीकी अर्जियाती मरकज के मुताबिक जलजिला रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। जलजिले के बायस समुद्री लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हो गईं। जापान के जजीरे होकेडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकराईं। जलजिले के बाद बहरुल काहिल, जापान, फिलिपीन में सुनामी वार्निंग जारी और मशरकी जापान में रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ऑरेगन के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी की गई है। तो जनाब ये तमाम तर ममालिक के अंदर वार्निंग भी जारी कर दी गई है और ये सुनामी वार्निंग जारी की गई है। और अब आप ये देखें कि बिल्कुल आपने सदफ सही कहा कि जो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं अभी मौसमियाती तब्दीली के बायस, इस तरह के जो डिजास्टर्स कैटास्ट्रोफीज होती हैं, 8.8 भाई आपको याद है सुनामी जो आया था इंडोनेशिया वाला, वो भी 7 पॉइंट समथिंग था। अब ये 8.8, तो दिस इज लाइक वेरी ह्यूज, बहुत तो बस ये तमाम तर सूरत हाल। जितनी हम चीनी पर बात कर चुके हैं, मुझे लगता है इस मुल्क के बच्चे को भी पता चल गया कि चीनी का बहरान क्या होता है, चीनी का बहरान कैसे पैदा होता है, जखीरा अंदोजी कैसे होती है। मतलब अब तो बच्चे को ये बात पता चल गई है। अब मुल्क भर में चीनी का बहरान काबू से बाहर होता जा रहा है और फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई है। और अब ये देखें आपके फाइनली चीनी के बहरान की गूंज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक भी पहुंच गई है। उन्होंने भी सुन ली ये गूंज। अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल ये कहते हैं कि चीनी की कीमत 1 रुपए बढ़ाने से 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। 1 रुपए चीनी की कीमत अगर बढ़ती है तो
مجموعی طور پر 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے نا جن کی ملیں ہیں, کن کو ہوتا ہے جی ہاں, جن کی شوگر ملز ہیں تو انہیں فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی, آڈیٹر جنرل نے انکشاف کیا کہ حالیہ بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان بولے یہ رقم 42 خاندانوں نے کمائی ہے. اور پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ شوگر ملیں جو ہیں وہ زرداری خاندان, دوسرے نمبر پر جہانگیر ترین, تیسرے پر شریف خاندان کی ہیں. اب جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے نا تو پیپلز پارٹی کی شازیہ مری جو ہے انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا. کہتی ہیں الزام ثابت کریں, آپ نے جو الزام لگائیں یہ مطالبہ انہوں نے کیا کہ انہیں ثابت کیا جائے. جبکہ حکومتی رکن افنان اللہ نے سوال کیا کہ عامر ڈوگر بتائیں کہ ان کی پارٹی کس کے پیسوں پر بنی ہے. سو یہ سیشن جو ہے, یہ تمام تر سیشن اس طریقے سے پھر آگے بڑھا. اب سیکریٹری صنعت نے بریفنگ میں بتایا کہ اگر چینی امپورٹ نہ کی گئی تو نومبر میں چینی کی قلت ہو سکتی ہے. اب سوچیں قلت میں تو مزید پیسے بڑھیں گے. تو اگر نومبر میں کرشنگ سیزن بھی ہوتا ہے نومبر میں, تو یہ تمام تر بات کر لیتے تھے صدر پاکستان اتحاد خالد مقبول کھوکر صاحب نے سے. خالد مقبول کھوکر صاحب, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. چینی کی قیمت کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ کچھ شہروں میں چینی دستیاب ہی نہیں ہے, جہاں پر دستیاب ہے وہاں پر اب ہم دیکھیں ڈبل سینچری مار چکی ہے چینی. کیا سچویشن ہے, کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے چینی کی قیمت کو؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کی ایک کریکشن کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اگر 1 روپے کلو کا ریٹ بڑھے تو 44 ارب کا فرق پڑتا ہے, وہ غلط ہے جی. اچھا, اگر 1 روپے کلو کا ریٹ بڑھایا جائے تو 7.5 ارب کا فرق پڑتا ہے, کیونکہ 7.5 ملین ٹن ایکچولی ہماری جو پروڈکشن ہوتی ہے, تو 7.5 ملین ٹن کے جو کلو بنتے ہیں وہ 7.5 ارب کلو بنتے ہیں. رائٹ. تو اگر چینی کی قیمت میں 1 روپے اضافہ کیا جاتا ہے تو مجموعی طور پر 7.5 ارب روپے منافع ہوتا ہے, اس سے 7.5 ارب کا بوجھ بنتا ہے اینڈ کنزیومر کے اوپر. اچھا لیکن جی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے جی, پاکستان میں 2 لوگ نقصان میں ہیں, ایک کاشتکار نقصان میں اور ایک اینڈ کنزیومر نقصان میں ہے. جب گنے کا ریٹ آتا ہے تو کاشتکار کو وہ پورا ریٹ نہیں ملتا اور اس کے بعد چینی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا. دیکھنا یہ چاہیے کہ جب گنا ہم بیچتے ہیں 3 ماہ میں پورے سال کا, چاہیے تو یہ کہ پورا سال ایک ریٹ رہنا چاہیے. جس دن ہم نے گنے کا اینڈ کیا ہے, جب مارچ اینڈ میں ہمارا گنا ختم ہوا ہے, تو اس وقت چینی کا ریٹ تھا 130-135 روپے. چاہیے تو یہ تھا کہ پورے سال یہی ریٹ رہتا. ایک طرف حکومت بات کرتی ہے ڈی ریگولیٹ کی, دوسری طرف ڈی ریگولیٹ بھی نہیں کیا جاتا. اب اس وقت ٹوٹل زراعت جو ہے وہ زبحالی کا شکار ہے. اب گنے نے ہمارے ملک میں کیا کیا تباہ کیا. 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا جس کو نواب آف کالا باغ نے ہیڈ کیا. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی ضلع قصور سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر ملیں لگائی جائے, کاٹن ایریا ہے, ساری شوگر ملیں وہاں لگ گئی. ہم نے اپنی کاٹن کو تباہ کر لیا. ہماری جو مین ایکسپورٹ کا سورس ہے وہ کاٹن ہے جی. آج بھی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں 65% کاٹن ہے جی. اچھا, پھر گنے جب آتا ہے تو اس وقت دیکھیں نا, یہ طاقتور لوگ ہیں شوگر مل والے, بہت طاقتور لوگ ہیں, وہ اپنی مرضی سے. ہم اب اس کے حل کی طرف ہم آ رہے ہیں جی. میں نے کل بھی پریس کانفرنس کیا. اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایکسپورٹ امپورٹ اتھارٹی بنانی چاہیے جو ٹوٹل بااختیار ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, جس میں حکومتی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو ٹوٹلی طور پہ, اور نہ ہی یہ لوگ شامل ہوں. اب آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ایک کمیٹی بنی ہے ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس میں کاشتکار کوئی نہیں ہے جی, جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر, جو پیدا کرتا ہے, جو اس کے 1.5 سال اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی بل تک پہنچاتا ہے. اس کمیٹی میں کوئی پاکستان کا ایک فارمر بھی نہیں ہے. کیا ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اس میں کوئی, سب سے زیادہ محنت تو ہم نے کی ہے, لیکن کاشتکار کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا, اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا ہے جی, اگر گندم امپورٹ کر کے تب بھی کاشتکار کو تباہ کیا گیا. اب اگر چینی امپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی بربادی کاشتکار کی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں جی. یہ اکتوبر نومبر میں آئے گی. نومبر 1 سے ہمارا گنا شروع ہوگا اور اس کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا کہ جی باہر سے چینی آگے ریٹ ہم نے کم کر دیا, یہ کر دیا. خالد صاحب, نومبر تک کیا سچویشن ہو جائے گی؟ ابھی 200 پر پہنچ گئی ہے. یہ جو قلت ہو رہی ہے چینی کی, یہ ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ظاہر ہے پہلے چینی جو کہا وافر مقدار میں ہے, پھر ہم نے اسے ایکسپورٹ کیا, اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں, یا یہ مصنوعی قلت ہے؟ میرا ایک سوال ہے جی, ہماری گندم جو 3410 روپے کاسٹ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو حکومت نے خود نکالی ہے, وہ اگر حکومت بکوا سکتی ہے 2019-21 میں, تو یہ چینی حکومت کیوں نہیں سیل کروا سکتی؟ وہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے, حکومت کی ریٹ صرف کاشتکار کے اوپر ہے. ہمارے کاشتکاروں کے خلاف 8 اگست 2025 کو 24 کو 8 اگست کو تو ایک ریٹ طے کیا گیا جی. ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کیا گیا کہ
2600-2700 سے اوپر گندم نہیں بیچ سکتے. 2800 پر پرچے درج ہوئے کاشتکاروں کے اوپر. تو کہاں جانی ہے قیمت؟ کیا آپ کچھ نہیں جی قیمت کہاں جانی ہے پھر نومبر؟ گندم کی نہیں دیکھیں نا کہاں جانی ہے. حکومت اپنی ریٹ قائم کرے, ایک ریٹ طے کرے, کاسٹ آف پروڈکشن نکالے, اس کے مطابق کرے. خالد صاحب کون قائم کرے گا یہ ریٹ؟ کون قائم کرے گا؟ وزیر اعظم تو یہاں تک بھی بول چکے ہیں کہ 180 روپے تک سے اوپر نہیں چینی ملنی چاہیے. وہ تو اس بات کا یہ بات کہہ چکے ہیں. ہمیں دنیا کے ماڈل پہ آنا پڑے گا. ایک ہر چیز کے ایک پرائس کمیشن ہو, اور پرائس کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو. اصل جو چیز ہے اس کا جو ہیڈ ہو, یا جو ایکسپورٹ اتھارٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ہیڈ بھی, ان دونوں کا جو ہیڈ ہو وہ اس طرح آپ لیں جس طرح آپ ایک وائس چانسلر کو لیتے ہیں. ایک بورڈ بنے جو پوری دنیا سے لوگ اس میں اپلائی کر کے آ سکے, اور وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, جا کے یہ فیصلے کرے کہ ہم نے کتنی امپورٹ کرنی ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, اور پاکستان میں کتنی ضرورت ہے. یہ چیزیں دیکھیں. اب دیکھیں نا وہاں پہ جو سرکاری لوگ بیٹھتے ہیں, یہ سیاسی لوگ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جی. آپ دیکھیں نا اگر شوگر مل والے اس کمیٹی میں خود بیٹھے ہوں گے, فیصلہ کرنے میں خود شامل ہوں گے, تو اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز 2021 میں 4 مئی 2021 کو پنجاب اسمبلی میں شوگر کین ایکٹ پاس ہوا جو اندر ٹیبل ہی نہیں ہوا. دیکھیں نا یہ ایک دنیا کا ایک عجوبہ ہے, اندر ٹیبل ہی نہیں ہوا. کسی ایم پی کو پتہ نہیں وہ پاس ہو گیا. آئی تھنک اس سے اتفاق بھی کرنا چاہیے کہ ایسا بااختیار ایک کمیٹی بننی چاہیے جو تعین کرے, اور اس میں جو جن کے اس میں بیسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ شامل نہ ہو. لیکن یہ بتائیں کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چینی امپورٹ کی جائے گی. ظاہر ہے چینی امپورٹ ہوگی تو ہم اسے خریدیں گے, ڈالر میں پے کریں گے, پھر وہ پاکستان آئے گی, پھر کسٹم اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز یہ پے کرنے کے بعد جب وہ ایک عام صارف تک پہنچے گی تب تک اس کے ریٹ کیا ہو جائیں گے خالد صاحب؟ دیکھیں نا اب امپورٹ کر کے اگر اس کے اوپر پورے ٹیکسز لگا دیں, اچھا وہ تو 200 سے اوپر چلی جائے گی, لازمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چینی یہاں موجود ہے, چھپائی ہوئی ہے. اچھا خالد صاحب کس نے چھپائی ہے چینی؟ آپ کورس جو بھی مڈل مین ہے, شوگر مل والا ہے, سب نے چھپائی ہوئی ہے. تو خالد صاحب پھر ہم ریٹس کیوں نہیں دیکھ رہے, ہم چھاپے کیوں نہیں دیکھ رہے, کریک ڈاؤن کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دکانوں پر دیکھتے ہیں, ریٹیلرز پر ہوتے ہیں, ہول سیلرز پر ہوتے ہیں, لیکن جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان پہ کیوں ریٹس؟ ایک منٹ اچھا ایک منٹ, شوگر مل کے مالکان کون ہے, ان پہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ اس پاسبل آپ بتائیں. اور بھائی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے صرف کاشتکار کے اوپر اور اینڈ کنزیومر کے اوپر. کاشتکار کو یہاں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ یقین کر لیں کہ زراعت تباہ و برباد ہو چکی ہے اس وقت پاکستان کی زراعت. اب آپ ایکسپورٹ میں کمی دیکھیں نا, اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں ایگریکلچر میں کمی آئی ہے وہ تقریباً ابھی 6 ماہ میں کو $1.2 بلین کی کمی آ گئی ہے, اور $2 بلین کی 6 ماہ میں ہم نے کاٹن امپورٹ کر لی ہے. خالد صاحب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چینی ہے, چینی کو چھپایا ہوا ہے, اور آپ اس پہ میں یہ حیران ہوں کہ پھر امپورٹ کے فیصلے کیسے ہوں گے. ایک سوال اور ہے, اگر حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی قائم کرتی ہے تو کیا اس سے چینی اور گندم جیسے بحران ختم ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ خود کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں ایک کمیٹی بنے. 100%. اچھا دیکھیں نا 100% ہو سکتے ہیں اگر وہ بااختیار ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. اب دیکھیں نا ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا, وہاں پہ جو پرائس کمیشن ہے وہ چیف منسٹر کے آفس نہیں جاتا, چیف منسٹر کو ہر 6 ماہ بعد اپنے آفس میں بلاتا ہے, اور اس کے معاملات میں حکومت انٹرفیئر نہیں کرتی. وہ حکومت کو ہدایت دیتا ہے, حکومت سے ہدایت لیتا نہیں ہے, ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. مطلب خالد صاحب یہاں سے میں نے یہ بات اخذ کیا ہے کہ جب چینی امپورٹ ہوگی اس پہ کسٹم لگے گا, ڈیوٹی لگے گی, چینی کی قیمت مہنگی ہوگی, ٹرانسپورٹیشن لگے گی, جب وہ مہنگی چینی مارکیٹ میں بکے گی اس کے ساتھ میں جو ذخیرہ کی گئی چینی تھی اپنے پاس وہ بھی ساتھ میں بکنا شروع ہو جائے گی, تو منافع پہ منافع. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا منافع پہ منافع ہوگا. پھر یہ کریں گے کہ نومبر میں جا کے جب ہمارا گنا آ جائے گا کہ تھوڑا چینی کا ریٹ ڈاؤن کر کے ہم سے گنا سستا خریدنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ گنا ہم نے سیل کرنا ہے صرف 3-3.5 مہینے, چینی بیچنی ہے نہ پورا سال بیچنی ہے. اب دیکھیں نا چاہیے تو یہ, اب کاشتکار کی بھی کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں, کاشتکار تو مر گیا ہے اس میں. ٹھیک, آپ یقین کر لیں کاشتکار کے بہت برے حالات ہیں, نہ اسے گندم کا ریٹ ملا, نہ کپاس کا ریٹ ملا, نہ مکی کا ریٹ ملا, نہ باقی فصلیں نہ بہتر ہوئی ہیں, پیداوار بھی نہیں ہے. کاشتکار اور دوسرا عام شہری جو کہ کنزیومر ہے, عوام. ظاہر آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, بالکل عام شہری. تھینک یو. میں عام شہری کے بارے میں یہ کہتا ہوں, ایک جو غریب آدمی ہے نا اس کی ٹوٹل جو عیاشی ہے, ٹوٹل عیاشی پورے دن کی, وہ 2 میٹھی چائے کی چسکی ہیں, یہ آپ نے اس سے وہ چھین لی گئی ہے. ٹرو.
آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اگر وہ بھی چھن جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے. تھینک سو مچ. خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے, بات انہوں نے سچ کی ہے. اب یہ چینی جو ہے جی اب مصنوعی بحران ہے یا واقعتاً چینی جو ہے شارٹ پڑ گئی اور امپورٹ کرانی پڑے گی, یہ بڑے سوال ہیں جو ہر سال یہ سوال اٹھتے ہیں, جواب ہمیں اس کے ملتے نہیں. چلیں جی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور جب چھوٹے ہوتے تھے تو بھائی جس طرح کی دوستیاں ہوا کرتی تھیں, ایک دوسرے کے لیے گفٹس خریدے جاتے تھے, اور ایک دوسرے جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی تھی میں اپنی دوست کے لیے بھی پسند کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو گئے اور زندگی کے نشیب و فراز دیکھنے ہم نے شروع کیے, نہ وہ دوستیاں رہی ہیں نہ اتنے تعلق رہے. یہ جو ہے نا آپ کا یہ موبائل فون, اب یہی آپ کا آپ دوست اس پہ ایک ریل بھیج دیتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں آپ نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا. بالکل ملنا ملانا تو اب دور کی بات, بہت دور کی بات ہے. آج ہم منا رہے ہیں ہیپی فرینڈشپ ڈے, مطلب آج ہم سیلیبریٹ کریں گے فرینڈشپ ڈے. اور آپ بالکل صحیح کریں, ایک ٹائم تھا جب کارڈز لکھے جاتے تھے, چارٹ پیپرز پہ بنائے جاتے تھے, دوستوں کو بھیجے جاتے تھے. وہ اسکول کا ایک دور تھا, بچپن کا ایک ٹائم تھا. بٹ اب آپ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا سرایت کر چکے ہیں ہماری زندگی میں, سب سے آپ کا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ کمیونیکیشن گیپ قائم کر رہا ہے, یہ آپ کے اندر تنہائی کا احساس, لونلینس پیدا کر رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے جو اونر ہے پتہ ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آپ اتنی انفارمیشن اسے فراہم نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہی کٹوا لے. خیر دوستی کیا ہے, دوستی کے معیار کیوں بدل گئے ہیں, یہ عام پبلک جو ہے اس بارے میں کیا تاثر رکھتی ہے, ذرا آئیں وہ سنتے ہیں. فرینڈشپ کے بغیر جو ہے ہماری زندگی ادھوری ہے. فیملی کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ دوست ہی ہوتا ہے, جس سے ہم اپنی دکھ سکھ کی باتیں شیئر کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ اپنی فیملی, اپنے آس پاس کے دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. جب آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے اپنے گھر کے مسائل, آپ کے آفس کے مسائل, جتنے بھی آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں اچھی بری ساری آپ ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. دوست زندگی میں بہت ضروری ہیں. جیسے کوئی بھی کسی کو مسائل وغیرہ کوئی پیش آتے ہیں تو دوست سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں. دوست بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر جو چیز ماں باپ نہیں آپ کے ساتھ سپورٹ آپ کو کر سکتے, وہ چیزیں آپ کو اپنے دوستوں سے مل جاتی ہیں. دوست تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. میری زندگی میں بھی دوست ہے, امپورٹنٹ ہے میرے لیے بھی, مشکل وقت میں کام آتے ہیں, اچھے دوست ہیں. دوستی کا ایک واحد رشتہ یہ ہے کہ جو ہم خود اپنے لیے چوز کرتے ہیں. کھلا ڈلا ہوتا ہے, آپ کوئی چیز ان سے چھپاتے نہیں ہیں, اور بناوٹی کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ دوستی کا جو رشتہ ہے یہ انتہائی قیمتی رشتہ ہے, احساس والا رشتہ ہے. اگر زندگی میں آپ کے مخلص دوست ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سے امیر کوئی ہے ہی نہیں. آج کل کے دوست مطلب ہی ہے, جس کا مطلب کام پڑتا تو یاد کر لیتے, نہیں تو گم ہو جاتے ہیں. جیسے جینے کے لیے پانی چاہیے ویسے زندگی گزارنے کے لیے, دنیا میں چلنے کے لیے دوست چاہیے. جس کے دوست نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. دوست جو ہے وہ زندگی میں ضروری بھی ہے. جو ہے دوست جو ہے ہمراز ہوتا ہے, اور مشکل وقت میں ایک دوست جو اچھا دوست ہے وہی کام آتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں 8 ارب لوگوں میں صرف ایک ایسا وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی ہر بات کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ شیئر کر سکتے ہیں, اس کا انتخاب بھی آپ خود کرتے ہیں, جو ساری زندگی آپ کے اچھے برے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی ذاتی مفاد کے, وہ ہوتا ہے دوست. تو بھائی آپ ذرا جان لیتے ہیں کہ واقعی دوستیاں اب ایسی رہی ہیں کہ نہیں رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موٹیویشنل اسپیکر عمیر جالیاں والا صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عمیر, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بڑا میرے دل کے قریب یہ ٹاپک ہے, اور ظاہر ہے اب دوستیاں ویسی رہی نہیں ہیں. آپ کے خیال میں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا دوست زیادہ ہونا میٹر کرتا ہے, یا ایک دو دوست اچھے پکے دوست ہوں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے؟ جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, اور آپ سب کو دوستی کا دن مبارک. اور ہر بات پہ ہم یہی سنتے ہیں کہ اب ویسے نہیں رہا جیسے, چاہے کھانا ہو, چاہے دوست ہو, چاہے کریئرز ہو, کیونکہ ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور ہم اس پہ مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوست ویسے نہیں رہے. ہر کسی کے کوئی نہ کوئی 2-3 دوست ہیں اور وہی سہارا ہوتے ہیں, اور یہ ہماری منتخب کی ہوئی فیملی ہوتے ہیں. تو ضرور ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اسکول والے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے آپ جیسے بات کر رہی تھیں کہ ارلی ڈیز والے, کالج والے, یا جہاں آپ نے کام شروع کیا. لیکن کچھ لوگ ہر جگہ دوست بناتے چلے جاتے ہیں. اور دوستوں سے حضرت علی کا قول ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہے, تو ان کا بہت رول ہے ہمارے اوپر. تو ہم جیسے دوست منتخب کرتے ہیں وہ ہماری زندگی بھی بناتے ہیں. آپ نے ایک اور بھی سوال کیا جو مجھ سے مس ہو گیا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ زیادہ دوست ہونا امپورٹنٹ ہے, یا دوست ایک دو ہو اور پکے دوست ہو وہ میٹر کرتا ہے؟
ایک تو فرینڈ, کیونکہ آپ کو پتا ہے فیس بک فرینڈز بھی فرینڈز ہیں تو وہ پھر ہزاروں ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو نہیں, اس سے مراد دوست نہیں ہے. دوست وہ ہیں جو آپ کو آپ کی بات بغیر کہے سمجھ جائیں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کی ضرورت کے وقت ہوتے ہیں. وہ اگر فیملی نہ ہو تو وہ ضرورت پوری کرنے کے, اور وہ آپ کے آئینے کی مانند ہوتے ہیں. وہ صرف آپ کو اچھا نہیں لگاتے سوشل میڈیا کے دوستوں کی طرح, وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہیں تو وہ انٹروین کرتے ہیں. تو بہت تو دوستی آپ اس اگر اس چشمے سے دیکھیں گے تو کوئی دوستی لوگ آپ کی زندگی میں ضرور کو. عمیر صاحب, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہماری جنریشن اس چیز میں زیادہ خوش نصیب نہیں رہی کیونکہ ہم ڈیجیٹل ایرا میں سوشل میڈیا کے ٹائم پر بڑے ہوئے. لیکن جو لیٹ 90s اور ارلی 2000s والا ٹائم تھا, اس میں دوستوں سے, بوائز کی دوستی خاص طور پر ایسی ہوتی تھی کہ دوست سے سوال کرنا جرم سمجھا جاتا تھا. نیچے کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنے جانا ہے, کیا لینے جانا ہے, کچھ نہیں پوچھنا. کس ٹائم واپس آنا ہے, کس ٹائم جا رہے ہیں, شادی پہ جا رہے ہیں یا دہی لینے جا رہے ہیں, بس بائک نیچے آئی, آجا یار, بیٹھے اور نکل گئے. اور پھر گھر آ کے پٹائی بھی ہوتی تھی اس بات کے اوپر. اب کیوں نہیں ہے یہ والے تعلقات, یہ والے بانڈز کیوں نہیں ہیں دوستوں کے ساتھ؟ پتہ نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. آپ کی شاید زندگی تبدیل ہو گئی, آپ کی شادی تو نہیں ہو گئی کہیں. لیکن میں تو اکثر یہ بہت جگہوں پہ مطلب, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک فیز ہوتا ہے جو کہ یونیورسٹی کا فیز خاص طور پہ, اور آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ ہم کیسے فلو میں ہوتے ہیں, اور جو ہمارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک بانڈ ہوتا ہے, ایک اعتماد ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر, اور اچھی زندگی یہی ہے کہ آپ صرف اس فیز میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیز میں آپ کے پاس ایسے دوست ہوں, اور وہی دوست ہوں جو کہ آگے بڑھ سکیں, جن کے ساتھ آپ کا ایسا اعتماد ہو. شاید آپ وہ تو نہ کرنا چاہیں جو آپ اس وقت کرتے تھے, لیکن آپ اپنے دل کی بات ہر وقت کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. آپ ضرور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی پہ جینوئنلی خوش ہوں, صرف اس لیے خوش نہ ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کو اچھا دکھانے کے لیے, وہ واقعی آپ کی خامیوں کو دیکھ کے خوف میں آئیں اور آپ کو بھی خوف میں لا سکیں. تو ایسے لوگ ہونا بہت ضروری ہیں. کام ان کے ساتھ بدلتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں زندگی میں الگ دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم پرانوں پہ پھنسے رہتے ہیں. آج موقع ہے فرینڈشپ ڈے, میں اس بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس مت میں نہ رہیں کہ دوست وہی ہوتے ہیں جو بچپن کے ہوتے ہیں. دوست آگے بھی آپ بناتے ہیں, اور اچھی زندگی میں یقیناً آپ دوست منتخب کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہے دوست منتخب کرنا. تو میں یہاں پہ اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے انٹرسٹ کی بیسس پہ جو کام, اب آپ آگے جب زندگی میں بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کیا کام آپ کو پسند ہے, ان کاموں کے گروپس میں. عمیر, ایک چیز مجھے بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھیں تو ہمیں جب انہیں لگتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھا لی ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے فرینڈز نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کی کیئر, بچوں کی ایجوکیشن, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے, وہ دوست ان کے بچھڑ گئے, کہاں گئے, رابطے میں نہیں رہے. تو یہ جو ہے اچھی دوستی کو کیسے برقرار رکھا جائے, چاہے آپ کی شادی ہو جائے, چاہے آپ کی فیملی لائف جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے, لیکن آپ کی دوستی بھی قائم رہے, اس کے لیے کیا گر ہے؟ جی, بڑا اہم سوال ہے. اور زندگی کے جو آخری سال ہیں اس میں اگر دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑے خوش سال ہو جاتے ہیں, بڑے اچھے سال ہو جاتے ہیں. اور چاہے اس میں واک کرنا ہو, چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوں, اور اکثر پرانی باتیں ہوں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اس کو مس کرتے ہیں. کچھ کیسز میں خواتین کی تعلیم بھی نہیں رہی, وہ رہیں اپنے خاندانوں میں, محلوں میں, کیونکہ اسکول, کالج, یونیورسٹی ہوتا ہے تو ایک بڑے نسبتیں بن جاتی ہیں, دوستیاں بن جاتی ہیں. اور پھر آپ نے درست اشارہ کیا کہ ان کا پورا جو ساری زندگی تھی وہ دن رات بچوں کو بڑا کرنے میں, تو اپنے لیے وقت نہیں, اور اپنے لیے وقت نہیں, اور اس میں یہ احساس نہیں کہ اس فیملی کے علاوہ بھی مجھے ایک باہر کی فیملی بھی چاہیے, مجھے اپنے دوست بھی چاہیے. کچھ آپ کو پتہ ہے نا, نئی شادیوں میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ پہلے دوست ہوتے ہیں دونوں کے, لیکن شادی کے بعد دونوں کے دوست ختم ہو جاتے ہیں. بڑا آپ شادیوں پہ بڑا آپ نے فوکس کیا, بڑا دل جھلے لگ رہا ہے آپ اس معاملے میں.
इतने लोगों को बदलते देखा, इतने दोस्तों को जाते देखा इस ऐसे, तो मुझे बड़ा ये एहसास होता है कि क्योंकि, और मुझे लगता है कि शायद आपने मैंने जो नफ्सियाती तौर पे इसको पढ़ा, तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन दोस्तों के आप साथ आपकी ऐसा रिश्ता होता है, जैसे आपने इशारा किया कि जब आ गए, जो कर लिया, गाली दे दी सब, तो उनको आपने बिल्कुल, और फिर आपने एक नया रिश्ता बनाना होता है, तो उसकी वजह से एक आप में भी कॉन्शियसनेस होती है, और सामने वाला भी आपको वो गेम्स दिखा रहा होता है जो कि आप पहले नहीं देख रहे होते, कि ये दोस्त तो हर वक्त आ जाता है, ये तुम्हारा टाइम ले लेता है, तो बहुत इससे ज़रूर फ़र्क आता है। और लेकिन आपको ज़रूर इस बात का एहसास करना चाहिए कि एक बंदा आपकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी अपनी फैमिली आपके सारे मसाइल नहीं सुन सकती। फैमिली की बातें भी तो किसी से शेयर आपका मसला, आपको बाहर वाले लोग कहेंगे चुप हो जा, बंद कर दे ये बात, बस मूव ऑन। आपको दोस्त कहेगा आ तू रो ले मेरे साथ, चल। आपको दोस्त जो है ना वो एक कंफर्ट देगा। सो बहुत और कभी है। आपको जज नहीं करेगा, आप उससे हर किस्म की बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली की, अपनी वर्क लाइफ की, अपनी लव लाइफ की, और उसको जितना मर्जी वैसे दलील कर लें, वो उस बात का भी माइंड नहीं करता, ना वो कोई हिसाब रखता किसी चीज़ का। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्त अच्छे ढूंढना जरूरी नहीं, आपने भी अच्छा दोस्त बनना है, तो पहले अपने आप को ठीक करें, दोस्त खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे। एंड ऑन अ दोस्त एक बहुत अच्छी एक बड़ी नेमत है, बट लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट, अल्लाह बस कंजूस दोस्त ना दे जिनको बिल देने के टाइम कॉल आ जाती है, और ऐसे भी दोस्त ना हो जो घंटों घंटों कॉल करें, आप सोचे यार मैं फ़ोन कैसे रखूं। लेकिन यही दोस्ती का हुस्न है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आपको दोस्तों के हवाले से तो हमने बता दिया। बलूचिस्तान ये चलते हैं, आपको वहाँ पर एप्पल्स का एक बहुत बड़ा बाग है, जहाँ पर तकरीबन 38 से 40 अक़साम के एप्पल्स पाए जाते हैं। जी हाँ जी, और लज्जत और मिठास से भरपूर होते हैं ये सेब। तो आपको ज़रा दिखाते हैं अख्तर गुलफाम की ये रिपोर्ट। जिला किला अब्दुल्ला की महीशत में सेब के बागात को मरकजी हैसियत हासिल है। यहाँ गाजा, तोरकुलू, शिनकुलू, कमराई और गोल्डन के अलावा भी सेब की अक़साम काश्त होती है। ये इतने मीठे हैं कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इतने रस वाले भी हैं और मीठे भी हैं। किला अब्दुल्ला के सेब जायके में शहद की मानद मीठे और रंगत में सब्ज व सुर्ख। सेब न सिर्फ बलूचिस्तान में मशहूर है, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में इन सेबों की मांग सबसे ज्यादा है। ये सेब पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर जाते हैं, कराची, मुल्तान, लाहौर, या हम बेचते हैं। अगर कभी कभी हम लोग ठेकेदार को बेच देते हैं, फिर ठेकेदार अपने मर्जी से मुख्तलिफ शहरों में बेचते हैं, लेकिन हम अक्सर इन 4 शहरों में बेचते हैं। 120 एकड़ अराजी पर मुहित बाग में 3000 सेब के दरख्त हैं। रिटायर्ड टीचर के बाग से सालाना 38 से 40,000 कैरेट सेब की पैदावार होती है, जिनको अंदरून मुल्क भेजा जाता है। किला अब्दुल्ला में पैदा होने वाले सेब लज्जत और मिठास में अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, किला अब्दुल्ला। क्या बात है, हमारा पाकिस्तान कहते हैं ना माला माल है इतनी कुदरती फलों से। आप ये देखें, जिन्होंने आम नहीं भिजवाए वो सेब ही भिजवा दें। मेरी एक ही गुजारिश है, जिस तक पहुंच गई वो सुन लें। अच्छा, और जब आप लोग खासतौर पर ट्रैवल करते हैं ना पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, अगर आप KP जाएं या बलूचिस्तान भी अगर आप जाएं, ये जो बागों के बाहर बच्चे खड़े होते हैं ना ऐसी थैलियों में, शॉपर्स के अंदर सेब लेके, या फिर अगर आप KP वाली साइड सवाद जाएं वहाँ चेरीज लेके खड़े होते हैं। हाँ। ये जो आड़ू होते हैं, ओ हो, इनसे जो फल लेके खाने का जो मज़ा आता है वो क्या लजीज, क्या स्क्रम्शियस फल होते हैं, वो जूसी, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्ट बाग से निकाल के लाए होते हैं। क्या बात है, और बहुत ही लजीज मीठे होते हैं। मीठे। चले जी, दोस्ती का दिन भी है, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करें, मौसम के फल भी एंजॉय करें। हम जाएंगे ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ साइम खान, सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो हम आगे हैं आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए, बाखबर बनाने के लिए। हम 9 बजे से आए हुए थे। जिन व्यूअर्स ने अभी हमें ट्यून इन किया है उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। बाखबर सवेरा के पेजेस को आपने ज़रूर फॉलो करना है, X पे, Facebook पे, YouTube पे, ताकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए गलती से तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जनाब, खबरों का पलंदा लेकर हम आ गए हैं, और एक चीज़, हाँ, क्या कह रहे थे? एक चीज़ मैं ना बड़ी देख रहा हूँ आजकल, बड़ी खबरें भी आ रही हैं सदफ, और उस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस होता है ना वो ये होता है कि हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है।
آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے فراڈ وغیرہ ہو رہے ہیں، اسکیمز ہوتے ہیں، فراڈ کی بھی آپ کو بات بتائیں گے کہ آج کل کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو ڈیجیٹلی جو ہے اسکیمز اور فراڈز ہو رہے ہیں. کیا کیا طریقے ہیں یہ بھی بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے بھائی آپ سب کا ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے کرکٹ کو کیسے بھول جائیں، تو اس کی بات کر لیتے ہیں. جناب کرکٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ویسے آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو لیجنڈز والا چل رہا تھا میچ، اس کی آپ نے چرچے سنے؟ بھائی ہمارے جو سپر سٹارز، ہمارے لیجنڈز نے جو کمال کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سعید اجمل صاحب نے کل جو میں میچ کی جھلکیاں دیکھی تھیں، انہوں نے بڑی کمال پرفارمنس دی اور دیکھ کے نظر آتا ہے کہ بھائی جان یہ وہ لیجنڈز ہیں، ان کی کرکٹ ہم نے دیکھی ہوئی اور ان کی کرکٹ کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ ذرا شاٹ ان کی ذرا بالنگ دیکھیں، مجھے کامی بھائی. اچھا تو دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب کرکٹ کی بات ہوئی تو ابھی پاکستان کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے ویسٹ انڈیز سے جو سیریز ہونی ہے، اس کے بعد آگے بھائی ایشیا کپ بھی ہونا ہے، تو بہت سارے کرکٹنگ ایونٹ آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوئی. ابھی جو حالیہ ہمارا بنگلہ دیش سے جی سیریز بھی رہی ہے وہ بھی دیکھی. سو پاکستانی T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. پہلے گراؤنڈ میں پریکٹس، پھر ساحل پر جی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بڑی فٹنس اور بڑی ایکسرسائز ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وہاں کے تو بیچ جو ہیں بڑے خوبصورت بھی ہیں. آپ اب ہوا کیا کہ قومی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے 3 گھنٹے جم میں تو جو پریکٹس کی وہ تو کی، اس کے بعد جناب اسکواڈ پہنچ گیا فلوریڈا میں سمندر کے کنارے. پھر ہوئی بیچ پر پریکٹس اور موج مستیاں اور تفریح کے ساتھ ساتھ فٹنس ڈرلز بھی کی گئیں. پاک ویسٹ انڈیز 3 T20 میچز کی T20 سیریز جمعے سے شروع ہوگی. تو آپ جناب شائقین کرکٹ کے لیے یہ بھی اچھی خبر ہے کہ جمعے سے وہ پاک اور ویسٹ انڈیز کی T20 سیریز دیکھ سکیں گے. اور اس کی آپ تیاری دیکھ لیں، سمندر کنارے بیچ پر کیسے مزیدار ایسا بیچ ہو تو پھر تیاری بھی پھر مزے سے ہوگی نا. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا جی، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستانی لیجنڈز نے مسلسل 4تھا میچ بھی جیت لیا ہے اور جو راؤنڈز میں مقابلے ہوئے ہیں اس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اچھی پرفارمنس پاکستان کی جانب سے آ رہی ہے. تو یہ صورتحال بن رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہینوں نے آسٹریلیا چیمپئنز کے خلاف آخری میچ میں 10 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی اور میچ میں سعید اجمل کا جادو سر چڑھ کر بولا، جنہوں نے اپنی گیند بازی سے کینگروز کو ایک کے بعد ایک پیویلین بھیجا اور آف سپنر نے صرف 16 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی اور آسٹریلیا چیمپئنز 74 رنز پر ڈھیر ہو گئے. 9 بلے باز ان کے ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے. میچ میں ہم نے ایک اور بھی ذرا ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی، ریکارڈ بنتے دیکھا. وہ ریکارڈ تھا وائڈ بالز کا. ایک اوور میں 12 وائڈ بالز غالباً اتنی 8 یا 9، یا آپ ذرا ہم گنتے ہیں 3 4 5 12 ہو جائیں گی. اچھا جان ہیسٹنگ جو ہے پاکستان کے خلاف میچ میں کہتے ہیں نا لائن ہی بھول گئے، لائن لینتھ ساری صورتحال، اس کے بعد یہ آپ مناظر ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ریکارڈ بنے. سو ریکارڈ بھی بڑا لیجنڈری ریکارڈ بنا ہے یہاں پہ بائی دا وے. اچھا میں نے جب بولا نا کہ ایک اوور میں 12 وائڈ بالز، ذرا میں خود بھی ذرا ایک دم سے ہو گیا. میں نے کہا ایک اوور میں 12 وائڈ بالز، اس لیے کہ جب آپ ایک وائڈ کراتے ہیں تو پھر آپ اس کو دوبارہ آپ کو ایک اور بال کرانی پڑتی ہے کیونکہ وہ بال کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. 6 نہیں 12 وائڈ بالز. سوچیں ایک اوور میں 12 بالیں. واو. میں ذرا خود بولتے ایک دم سے میں نے بعد میں سوچا میں نے کیا بولا، بٹ نہیں وائڈ بالز تھی. اچھا جی، ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم ڈیجیٹل مالی فراڈ کی بات کریں. اکثر و بیشتر آپ کو SMS آتا ہوگا کہ جناب آپ کے گھر کا آپ کا پارسل آیا اور آپ کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو لنک ہے نا اس پہ جائیں اور اپنا ایڈریس ایڈٹ کر دیں. قطعاً بالکل بھی نہیں آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ اس اسکیم کا شکار ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کچھ کالز آتی ہیں، وہ 4 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ کا ID کارڈ یہ ہے اور یہ تمام تر جی آپ کا ایک پارسل ہے، تو آپ اگر کوڈ بتا دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے یہ پارسل آپ کے گھر پہ ارسال کر دیں. اچھا یہ تو ہوگا جناب ڈیجیٹل اسکیم کی بات، جس سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے. اب یہ جو سٹوری ہے بیسیکلی کال سینٹرز کی، اس کے اوپر میں کر کے آیا ہوں صدف ریسرچ. اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کال آتی ہے، ایک ہوتا ہے ان باؤنڈ کال سینٹر، ایک ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ کال سینٹر. ان باؤنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کالز آپ لوکلی کر سکتے ہیں یا آپ کالز ریسیو کرتے ہیں. آؤٹ باؤنڈ میں آپ کالز کرتے ہیں کلائنٹس کو، جو ان کو کالڈ کالز کہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، بڑے منظم طریقے سے بچوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر ٹرین کر کے ان کال سینٹرز میں بٹھایا جاتا ہے
اچھا ان بچوں کو نہیں عموماً پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں, ان کو بس ایک اسکرپٹ بتائی جاتی ہے کہ ایسے کال آئے گی, آپ نے بس اسکرپٹ بول دینی ہے, جلدی جلدی انگلش کے اندر بول دینی ہے, 4 سے 5 لائنیں بتائی جاتی ہیں. اس کے بعد باقی کی کارروائی کیا ہوتی ہے کہ کسی پھر باہر کسی کلائنٹ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو پروڈکٹس جا کے وہاں سے واپس منگوائے جا رہے ہوتے ہیں اور اچھے خاصا اسکیم کر کے پیسے کمائے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بچوں کو کیا مل رہا ہوتا ہے 20,000 25,000. سوچیں, اور پھر کبھی ریٹ پڑتی ہے نا ان کال سینٹرز پہ, تو سب سے بڑا جو کولیکٹرل ڈیمیج جسے کہیں گے نا وہ یہ بچے ہی ہوتے ہیں. وہ پھر سب کو ہی ساتھ لے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے جب تک آپ اپنے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے بڑا وقت گزر جاتا ہے, بڑا ٹرامیٹک یہ ان کے لیے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. سو کال سینٹر کے قیام کے لیے اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے قانون کے دائرے میں لایا جائے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں. تو ان سینٹرز کے قیام کے لیے لائسنس کا ہونا لازمی قرار دیا جائے گا, اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کال سینٹر کو لائسنس 3 وفاقی اداروں کی منظوری سے جاری ہوگا. تو اس حوالے سے NCCIA, PTA اور حساس ادارے کو ذمہ داری سونپی جائے گی. سو NCCIA کے آپریشن گرے کا دائرہ صوبوں تک بھی پھیلایا جائے گا. پھر FIA کے آپریشن گرے میں منظم ڈیجیٹل فراڈ کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور صوبوں میں جو موجود غیر لائسنس یافتہ مشکوک کال سینٹر ہیں وہ اب اگلا ہدف ہے. بالکل جی. اور ذرا آپ یہ تو بات ہو گئی کال سینٹرز کی, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ہنی ٹریپ کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہنی ٹریپ کر کے واٹس ایپ کے اوپر جھانسا دے کے ملازمتوں کا, کبھی کاروبار کا جھانسا دیا جاتا ہے, کبھی تھائی لینڈ میں بلا کے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, کبھی کسی ملیشیا میں ان کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے. اور یہ زیادہ تر وہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان بیچاروں کو اس ہنی ٹریپ کا, اس اسکیم کا, اس فراڈ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود DG نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ڈاکٹر حیدر عباس صاحب. بہت شکریہ حیدر عباس صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سائبر کرمنلز کے لیے نوجوان طلبہ اور فری لانسرز آسان ٹارگٹ کیوں سمجھے جاتے ہیں, ذرا یہ بتائے گا کیوں ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے موسٹلی ان سب چیزوں کے لیے؟ جی تھینک یو سو ویری مچ سائم. اچھا, اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کیونکہ ان کی ڈیجیٹل پریزنس ہوتی ہے, ایک آن لائن ان پروفائل کریٹ کی ہوتی ہیں جس میں فار ایگزامپل کسی کی کچھ اسپیسیفک ایکسپرٹیز ہیں, فار ایگزامپل کسی نے ڈیو آپس پہ کام کیا ہوا ہے, کسی نے پائتھون پہ اس پہ ایکسپرٹیز ہیں, تو انہوں نے پروفائل کریٹ کی ہوتی ہے, ان کی ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتا ہے, آن لائن پریزنس ہوتی ہے. اس پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیسیکلی وہ ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ جو ہے اس کی انفارمیشن ساری کی ساری گیدر کرتے ہیں. اچھا, اب AI سے ریلیونٹ کچھ ایسے آٹومیٹڈ ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو ایسی انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل کرتے ہیں سائبر کرمنلز کے لیے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ دے آر ویری کمپیٹنٹ, دے آر ویری جینیس, بٹ دا تھنگ از کہ سم ٹائمز دے گیٹ ٹریپ انٹو سم کانٹیکسٹ کہ جس میں کوئی ان کو آن لائن مطلب کوئک ارننگ سے ریلیونٹ کوئی دھوکہ دہی, کوئی اسکالرشپ سے ریلیونٹ, کوئی آن لائن جاب سے ریلیونٹ, آسان جاب سے ریلیونٹ قسم کی آفر پرووائڈ کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بیسیکلی ان کے پاس سائبر سیکیورٹی سے ریلیونٹ, جو ان کی ڈیجیٹل ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیونٹ جو گائیڈ لائنس ہیں یا جو ان کی آگاہی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا انفارمیشن شیئر کرنی ہے کیا نہیں کرنی. فار ایگزامپل تو وہ اپنی زیادہ تر انفارمیشن اپنی پروفائل سے ریلیونٹ آن لائن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آن لائن شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ اس کی پروفائلنگ کر کے ایک آسان ٹارگٹ کے طور پہ ان کو جو ہے نا یوز کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ لوگ سائبر کرمنلز. تو ان کے بارے میں اب ظاہر لائسنس یافتہ ہوں گے, یہ پورا ایک پروسیس کے تھرو ہوگا تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی تھی, کیونکہ فری لانس بہت کام کر رہے ہیں آج کل بچے بچیاں, ویب سائٹ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, یہ کیسے معلوم ہو کہ جو اس ویب سائٹ پہ وہ وزٹ کر رہے ہیں یا جس سے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, اس سے ریلیونٹ نا تھوڑی سی محنت ینگسٹرز کو یا بچوں کو خود تھوڑی سی کرنی پڑے گی. دیکھیں, ایک تو ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی, گورنمنٹ اداروں کی کہ وہ آپ کو ایک سیکیور انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے جس پہ منسٹری آف IT اور باقی ادارے سارے مل کے کام کر رہے ہیں, نیشنل سائٹ اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. دوسری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے, فری لانسر کی, ہمارے بچوں کی, ینگسٹرز کی, کہ انہوں نے بیسیکلی اس کی جو ویب سائٹ ہے فار ایگزامپل یا جس اسپیسیفک پلیٹ فارم کو وہ یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں آن لائن ریویوز دیکھیں. ڈفرینٹ آن لائن ریڈٹ کے نام سے, ٹرسٹ پائلٹ کے نام سے, کورا کے نام سے ڈفرینٹ بلاگز اویلیبل ہیں جس پہ اس کی پروفائلنگ یا اس سے ریلیونٹ
اس سے ریلیونٹ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ویب سائٹ فیک تو نہیں ہے, یا یہ فار ایگزامپل کوئی اس میں ہنی ٹریپ کا کوئی اسپیسیفک ایلیمنٹ تو نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کی اتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں, اس کا سرٹیفکیٹ چیک کریں, بیسیکلی اس کے HTTPS جو ہے وہ سیکیور جو ہے نا وہ ویب سائٹ ہو فار ایگزامپل. اور اس کے علاوہ جو پیمنٹ سے ریلیونٹ اسپیسیفکلی جو نظام ہے وہ اسپیسیفکلی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ فری لانسر یا اپ ورک جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرسٹڈ پلیٹفارم سسٹم کے پلیٹفارم یوز ہو رہے ہیں, یا اگر آپ کو یہ کریٹیکل انالیسس کرنا چاہیے اس کا کہ کوئی ایسی کوئک آفر تو نہیں ہے جس کے اندر کوئی بڑی ان ریئلسٹک قسم کی آفر ہے جس میں بڑا چھوٹا سا کام کر کے آپ کو زیادہ پیمنٹ مل رہی ہے. تو اس قسم کی چیزیں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ الرٹس ہوں گے بیسیکلی. ان چیزوں کا ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے. اور جب ہم ہنی ٹریپ کی بات کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر ملازمتوں کے اشتہار دیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور وہاں سے اس کے بعد پھر کافی دفعہ کافی کیسز میں دیکھا ہے فوج تصویریں لوگوں کی نکالی جاتی ہیں, ان کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے. اگر کوئی شہری اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ اب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے یا یہاں پر اسکیم ہو رہا ہے, کسی کی فوج تصویروں کے اوپر اس کو اگر بلیک میل کیا جا رہا ہے, وہ کیا سٹیپس لے سکتا ہے, وہ کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے, کس طرح NCCI سے مدد لے سکتا ہے؟ اچھا, اس میں نا تھوڑی زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ ایز اے یوزر ان بچوں کی ہے, ان ینگسٹر کی ہے, کیونکہ یہ موبائل فون ان کے دے آر دا کسٹوڈین آف دیٹ اسپیسیفک ڈیوائس, اور ان کی جو ڈیجیٹل ایسٹس ہے فار ایگزامپل وہ اس کے پاس ہے, اس کے اندر وہ بیسیکلی اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو اگر فار ایگزامپل کسی کوئی میسج آیا ان کو, تو اس کے جو ایویڈنسز ہیں بیسیکلی وہ اپنے پاس پریزرو کریں, اس کو ضائع مت کریں. And how and where to report it? جی, وہ واٹس ایپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی. اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی FIA کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے, نیشنل سرٹ کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے, نیشنل سرٹ کا ایک سائبر پیٹریٹ پروگرام ہے, اس کے تھرو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان چیزوں کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑا اس چیز کا فقدان ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں رپورٹ نہیں کی جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کی. بڑی بات تو یہ کہ آپ نے ظاہر جب آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ بڑی ولنریبل سچویشن یوں بھی ہے کہ جب آپ اپنے DMs یا آپ کو واٹس ایپ میسج جو لنک آتے ہیں, کبھی بھی اگر وہ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو ان کا بھی آپ وہ لنک نہ کھولیں. ہو سکتا ہے ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہو اور وہ اس طریقے سے لنک پہ جو بھی انیوژل چیز لگے نا, کبھی بھی اسے اوپن نہ کریں. دوسری بات, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ جو ہم اشتہارات دیکھتے ہیں آپ لوگ کے گھر بیٹھ کر فلاں جاب کر کے, ورک فرام ہوم کر کے, ٹائپنگ کر کے لاکھوں روپے کما لیں, ایک مہینے میں 1 لاکھ کمائیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایزی منی کا ٹریپ ہوتا ہے. پیسے جو ہیں وہ ہمیشہ بہت محنت سے کمائے جاتے ہیں, اور وہی پیسے جو ہیں وہ اچھے چلتے ہیں, مطلب حلال کمائی اسی کو کہتے ہیں. یہ سب جھانسے ہیں, ان باتوں میں نہیں آنا آپ لوگوں نے. واٹس ایپ گروپس میں اشتہار آتے ہیں, جہاں بھی آتے ہیں آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو آپ کو گھر بیٹھے 1 مہینے میں 1.5 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا, آپ نے صرف ٹائپنگ کرنی ہے. اور ڈو شیئر یور ایکسپیرینسز, آپ اپنے ایکسپیرینسز اپنے دوست احباب سے شیئر کریں, پوسٹ لگائیں. آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس ٹویٹر ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, بتائیں تاکہ لوگوں کو اس بارے میں معلومات حاصل ہو. اچھا جی, ہم آگے بڑھتے ہیں اور بڑی اچھی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ خبر شیئر کرتے ہیں. پنجاب کے جی تمام پارکس جو ہیں, ایک تو الحمدللہ وہاں ہم دیکھتے ہیں بڑے پارکس ہیں, بڑی گرینری بھی ہے, تو وہاں سگریٹ, ای سگریٹ اور جو ویپنگ آج کل ہو رہی ہے کہ ویپس جو ہیں, تمباکو سے بنی مصنوعات کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یعنی کہ ٹک شاپس ہو گئی, کیفیز ہو گئے, پارکس ہو گئے, اس میں جس میں جو وینڈنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر اب سگریٹ جو ہے نہیں خریدی اچھا, اب جا کلچر کیا پروان چڑھ رہا تھا کہ تمباکو نوشی سگریٹ کو سمجھا جاتا تھا کہ سگریٹ پینا جو ہے, اگر کہیں پر نو اسموکنگ کا سائن لگا ہوا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی پوڈ پی رہا ہے یا ویپ پی رہا ہے اور اس کو جا کے آپ منع کریں گے کہ بیٹا یہ پبلک پلیس ہے, یہاں پر فیملیز ہیں, یہاں پر آپ یہ کام نہ کریں, تو وہ آگے سے آپ کو یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر نو اسموکنگ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. آپ ہمیں نہ بتائیں, ہم بڑے کول ہیں, ہم پوڈ پی رہے ہیں یہاں پر. اور وہ جو پوڈ ویپ کلچر ہے یہ آپ کو پنجاب میں مالز کے اندر نظر آئے گا, یا آپ کو ریسٹورینٹس میں نظر آئے گا, شاپنگ مالز میں نظر آئے گا. بہت اچھی پابندی ہے ویسے یہ سگریٹ کا متبادل,
یہ جو پوڈز ہیں یہ ویپس ہیں, پیرنٹس بھی سن لیں, اگر بچے آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے بس دھواں ہے, یہ دھواں نہیں ہے, یہ ہے سگریٹ کا متبادل, اس میں نکوٹین ڈلتی ہے, 30 mg ہوتا ہے, 40 mg, 50 mg, 100 mg تک ہوتے ہیں, ان کے اندر فلیورز ہوتے ہیں اور یہ لنگس کے لیے تباہ کن ہے. اچھا, اور دوسرے تھوڑا سا نا آپ اپنے ایٹیکیٹس پر بھی دھیان دیں. اکثر بیشتر لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اچھی جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ کلچر نہیں ہے نا ایتھکس کو فالو کرنے کا, تو وہ ایک بند کمرے میں بھی بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب تک کہ کوئی اتھارٹی وہاں نہ آ جائے, جب تک کہ کوئی وہ شخصیت وہاں نہ آ جائے جنہوں نے بھائی کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو اسموکنگ ایریا آپ لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے وہاں پہ جا کے اسموک کر لیں. جو لوگ نہیں اسموکنگ کرنا چاہتے ان کو کیوں آپ جو ہے بہت اچھا اقدام ہے. پارکس میں فیملیز آتی ہیں, بچے آتے ہیں, چھوٹا سا بچہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں یا آپ پوڈ پی رہے ہیں, آپ ویپ پی رہے ہیں, تو وہ آپ سے کیا انفلوئنس ہوگا, وہ بھی یہ دیکھے گا کہ پتہ نہیں, انٹریگ ہوگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, منہ سے دھواں نکل رہا ہے, وہ بھی پھر اس کو ٹرائی کرنے کی اس کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی. نارملائز کر دیا نا آپ نے, نارملائز کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا آپ نے. تو یہ تمام تر سچویشن ہے, اور بھائی اپنی صحت خیال رکھے, اور اسموکنگ جو ہے وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور پہلے کہتے ہیں نا, ہم ارلی 50s کی اور 60s کی کبھی موویز آپ دیکھیں تو وہ بڑا ہیرو کو دکھایا کرتا تھا اسموکنگ کرتے ہوئے, تو وہ ایک ہیرو کا لک ہوتا تھا, میچو مین لگتا تھا وہ. لیکن اب جو ہے جب سے ہیلتھ الرٹ جاری ہوئے تو اب یہ چیز جو ہے یہ ممنوع قرار دے دی. آپ نے صحت کی بات کی, آئی ایم گلیڈ کہ ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ تمباکو نوشی کتنی, تمباکو نوشی اور آلٹرنیٹس جو ہیں یہ ای سگریٹس, ویپس اینڈ پوڈس کتنی مضر صحت ہے. ایک اور چیز نوجوانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, بڑھتا موٹاپا, اوبیسٹی. کیونکہ آپ نے رات کے 12-1 بجے آرام سے ایک ایپ کھولنا ہے, اس کے اوپر 5 منٹ میں آرڈر پلیس کرنا ہے, 5 منٹ میں رائڈر گھر پہ ہے, کھانا ہے اور پھر کھا کے وہیں پہ سو جانا ہے, نیٹ فلکس دیکھتے دیکھتے وہیں پہ سو جانا ہے. انہیلتھی ڈائٹری جو پلان ہے آپ لوگوں کا, صبح لیٹ اٹھنا ہے, اٹھتے ساتھ ہی آپ نے پھر جانا ہے سیدھا, مطلب اب تو جو نوجوان ہیں وہاں یہاں پر تو پراٹھوں والا بھی کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے, اب تو سیدھا جاتے ہیں کافی شاپس میں. اب نہیں پسند آتے بچوں کو, آج کل کے بچوں کو, اور جو کچھ ہمیں اعداد و شمار بتا رہے ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں. 81% خواتین اور 74% پاکستانی مرد موٹاپے یعنی اوبیسٹی کی حد جو ہے وہ عبور کر چکے ہیں. اس بات کا انکشاف طبی ماہرین نے کیا ہے, اور ایک سیمینار ہوا تھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ بڑی غلط فہمی موٹاپے کو بیماری کے بجائے تندرستی کی علامت سمجھنا ہے. یعنی ہمارے یہاں اکثر و بیشتر سمجھا جاتا ہے بڑی جی ہیلدی ہے. ہیلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو جی بھاری بھرکم شخصیت نظر آئے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہیلدی ہے. اچھا, اس کے کانٹریری ویسے ایک نا میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. باڈی پازیٹیوٹی بہت اچھی چیز ہے اور ہم سب اس کو پروموٹ کرتے ہیں, بٹ آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ واٹس ہیلدی اینڈ واٹس ناٹ ہیلدی. فیٹ شیمنگ بہت غلط بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کسی کو بلی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو فیٹ شیم, باڈی شیم نہیں کرنا چاہیے, بٹ نشاندہی بھی تو کرنی ہے کہ اب آپ انہیلدی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, آپ موٹاپا اختیار کر رہے ہیں, آپ نے اس سے واپس آنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو, آپ کے دل کی امراض ہو سکتے ہیں, آپ کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے. ایک بڑی مزے کی چیز یہاں پر طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ جنرل کنسنسس کے مطابق مرد کی کمر کی چوڑائی 35 انچ اور خواتین کی کمر کی چوڑائی 31 انچ سے تجاوز کر جائے تو اس کو موٹاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے, اوبیسٹی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ذرا سمجھ لیں کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں ماہر غذائیت اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زبالہ یاسر لطفی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زبالہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا تھوڑا سا فرق کیسے کریں کہ ایک ایسی باڈی جو ذرا سی ہیلدی ہے وہ کس طرح کی ہے, اور جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے کمر کی جو کتنے انچ ہو, اور اوبیسٹی ہے کیا بیسکلی؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بیسیکلی ایک چیز بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر موٹا جسم جو ہے نا وہ بیمار نہیں ہوتا, اور ہر کمزور جسم جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا. بالکل. ایک فیٹ ہوتا ہے جو آپ کی آرٹریز میں جم رہا ہوتا ہے, یعنی کہ خون کی نالیوں میں جم رہا ہے. ایک فیٹ وہ ہے جو آپ کا آؤٹر فیٹ ہے, جو باہر کی چکنائی ہے. تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر موٹے لوگوں کو یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ وہ بیماری کا شکار ہیں, جبکہ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہاں, وہ جو آؤٹر فیٹ ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ضرور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. آپ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے پراپرلی, اور آپ کے آرگنز پہ برڈن آ رہا ہے, ایکسٹرنل برڈن آ رہا ہے. لیکن ہمیں ہر 6 مہینے کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں, یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے اندرونی معاملات کہیں چربی جمنے کی وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہے. مثال کے طور پہ ہمارا کولیسٹرول ہے, ہمارا بلڈ پریشر ہے, یہ سب چیزیں جب ہی متاثر ہوتی ہیں جب آرٹریز کے اندر فیٹ جمنا شروع ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے بلڈ کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ چیز سب سے پہلے مانیٹر کریں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرائیں تاکہ آپ کو ہم پتہ یہاں چلے. یوتھ کی بات کر رہے ہیں جو آج کل بچے ہیں, بچیاں ہیں, اور ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, موبائل لے کے بیٹھے ہیں, آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ چیز ہم ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں. وہ تو نہیں ٹیسٹ کرائیں گے, والدین بھی انہیں ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ اتنی چھوٹی ایج میں جا کے آپ یہ ٹیسٹ کرائیں, لیکن ان کے لیے کیا حل تجویز ہے؟ دیکھیں ان کے لیے تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ جتنا کم کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں, اس کو آپ جو ہے وہ کم کریں, کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پیرنٹس کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر وہ لائف اسٹائل کسی بچے کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو خود پہلے ان کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رول ماڈل تو وہی ہیں. اگر وہ رول ماڈل بنیں گے تو بچے اس کو آپٹ کریں گے. دوسری چیز یہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ بڑا مشکل ہے کہ بچوں کو اس ٹریک سے ہٹانا آج کل کے دور میں, تو اس میں پھر آپ اپنے گھر میں ایسی چیزیں بنانے کی کوشش کریں ہیلدی فیٹ سے, جو اسی طرح کی ہو لیکن وہ کھائیں بچے گھر کا ہی کھانا. تو بچوں کو تو یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہر وقت کہ یہ چیز جس طرح سے آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے اندر باڈی فیٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گی. ایون کہ جو آپ نے یہ بات کری کہ اتنے فیصد لوگ جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہیں, بچوں میں تو اس قدر یہ معاملہ بڑھ چکا ہے کہ نی پین شروع ہو جاتے ہیں, نی کے آپریشن شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے بچوں میں کہ وہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ان کو باڈی شیمنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل اپنے گھر میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کا بھی یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کی فیٹ سے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ چلے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. کون موٹاپے کی وجہ سے پاکستان میں بچے اور خاص طور پر نوجوان کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہڈیوں کا مسئلہ بہت شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے اندر اسپیشلی, مطلب ٹانگیں مڑتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں, اتنا ویٹ ہو جاتا ہے کہ ٹانگیں مڑتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں. اور اس میں جب ہم سے ان کی ڈائٹری ہسٹری آپ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو اتنا مکھن ڈال کے, یہ مطلب ایک ازمپشن ہے نا ہمارے یہاں کہ بچہ جو ہے وہ اگر موٹا ہوگا تو ہیلدی ہوگا. تو پیرنٹس جو ہیں ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہے صحیح طریقے سے, وہ چینی ڈال کے, اب سوجی کھلا رہے ہیں تو سوجی میں بھی چینی ڈال کے بچے کو جو ہے انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہے بہت شروع میں. تو اب تو بات پیرنٹس سے بھی آگے نکل گئی, اب تو خود آن لائن آرڈر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ چیز تو پیرنٹس کے ہی ہاتھ میں ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا بچوں کو کہ پیرنٹس ہی کنٹرول کریں. اور اس چیز کو نوجوانوں میں بڑھتے دل کے امراض, اس کے بعد فیٹی لیور کے ایشوز, اس کے بعد شوگر, ڈائبٹیز ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, آپ کیا تجویز دیں گی نوجوان جتنی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیا لائف سٹائل اپنائیں؟ دیکھیں ایک معتاد اندازے کے مطابق آئندہ سے 20 یا 30 سالوں کے بعد 100% ڈائبٹیز ہوگی پاکستان میں, اور ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈائبٹک ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. میں تو ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہی بات کرتی ہوں کہ اس پہ اویئرنیس جتنی ہو سکتی ہے, جتنی اویئرنیس ہو سکتی ہے اس چیز پہ, اسکول کے لحاظ سے بھی, کالجز کے لحاظ سے بھی, یونیورسٹیز کے لحاظ سے بھی, کہ یہ دی جائے کہ ڈائبٹیز کس قدر نقصان دہ. حالانکہ یہ ایک مہلک بیماری صرف اس لیے ہے کہ جب شکر کی مقدار بڑھتی ہے, ورنہ اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں, اور اس کو بہت آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن چینی سے مراد صرف وہ چینی نہیں ہے جو ہم ریفائن چینی جو ہم چائے میں ڈال رہے ہیں, دودھ میں ڈال رہے ہیں, چینی اور کس کس فارم میں ہم کھا رہے ہیں. دیکھیں چینی کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, آپ کے باڈی کے اندر اگر انسولین کی مقدار کم ہو جائے اور شکر لیول بڑھ جائے, کیونکہ انسولین کم پروڈکشن ہو رہی ہے انسولین کی, تب جا کے شکر لیول بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ شوگر کھا رہے ہیں تو آپ کو شوگر ہو رہی ہے. انسولین کی پروڈکشن کم کیسے ہوتی ہے؟ یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے, یہ تو ایک تو جین میں ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اگر ڈائٹری ہیبٹ صحیح نہیں ہے تو جینیٹیکلی بھی کہیں نہ کہیں سے تو انیشیٹ ہوا ہے نا, ٹریگر ہو جائے, اس کے بعد ہی وہ جین میں آیا ہے. تو اگر وہ کسی ایک کو ٹریگر کر گیا تو پھر وہ جین میں آ گیا ہے آپ کی, اور جب وہ جین میں آ گیا ہے تو آپ کو شروع سے ہی اپنے شوگر انٹیک کو کم کرنا ہے. اب جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ کون سی شوگر, تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ریفائن شوگر جو ٹیبل شوگر کہلاتی ہے, جس کو جس کو ہم سکروز بولتے ہیں, دیکھیں وہ بھی ہم گنے سے ہی حاصل کرتے ہیں, اور گنے سے ہی شکر بھی آتی ہے, اور گنے سے ہی مولیسس بھی آتا ہے. تو یہ تمام ایک پروسیسنگ اسٹیپس ہیں, اور ان اسٹیپس میں صرف فرق یہ ہے کہ ریفائننگ کتنی ہوئی ہوئی ہے چیز کی. اگر ریفائننگ زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہتی ہوں کہ چینی بھی اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ لمیٹڈ کوانٹٹی میں کھا رہے ہیں اور اپنا ڈیلی بیسس پہ آپ اپنی شوگر کی انٹیک کو مینٹین کر رہے ہیں, تو وہ چینی بھی آپ کو نقصان نہیں کرتی ہے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ سورس تو شوگر کین ہی ہے.
ٹھیک ہے, اینی تھنگ ان ایکسیس جو ہے وہ آپ کے لیے بری ہے. ایگزیکٹلی یہ نچوڑ ہے بات کا کہ آپ نے اگر کوئی چیز ایکسس میں لی ہے تو وہ نقصان کرے گی, چاہے وہ فروٹ کا ہی شوگر کیوں نہ ہو, جو کہ ہم ایک اور مائنڈ سیٹ اب بڑا پروان چڑھا ہے. آپ نے بات کا آغاز کیا, آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر موٹا جسم جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے یا وہ بیمار ہوگا, اور ہر جو اسکنی لوگ ہیں وہ تندرست ہوں گے. ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے, ایک جنرل پرسیپشن یہ نہیں بنا سکتے. لیکن آج جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اسٹاپ ایٹنگ برگرز ول گیٹ فیٹ, تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے پلیز ڈونٹ فیٹ شیم می. بات فوراً فیٹ شیمنگ میں چلی جاتی ہے, بات فوراً باڈی شیمنگ میں چلی جاتی ہے, سنتے نہیں ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ چلاکی ہیں بچوں کی, بلیک میل کریں اپنے ماں باپ کو. نہیں, ان کو فیٹ شیمنگ پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا. ان سے تو یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر وہ یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی جو آئل کا استعمال کیا گیا ہے یا جو نیوٹرینٹس کی کمپوزیشن ہے, وہ کمپوزیشن جو ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جب وہ اس کا انٹیک کرتے ہیں تو ان کے اندر نیوٹرینٹس پہنچ ہی نہیں رہے صحیح طریقے سے. آپ جو بھی چیز کھائیں وہ نیوٹرینٹ رچ ہونی چاہیے. بچوں کو مینلی یہ بات بتانی چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی باڈی میں پہنچ رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بچوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد اور ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد کہ اگر آپ مستقل وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے اور لائف کا ایک سال ایسا آتا ہے جس میں وہ بچہ فیل کرنے لگتا ہے اس بات کو. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس. آئی ریممبر جب میں چھوٹی تھی تو میری اماں مجھے یہ کہا کرتی تھی یہ چیز کھاؤ اسکن اچھی ہوگی, یہ چیز کھاؤ بال اچھے گرو کریں گے, یہ چیز کھاؤ ہائٹ اچھی ہوگی. تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو اچھی ہیلدی فوڈ کی طرف لانے کے لیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. ایک 16 سال کا بچہ میرا ایک کلائنٹ ہے, تو اس کو ابھی سے کولیسٹرول کا اور بی پی کا ایشو ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ کوئی عمر ہے اس کی کولیسٹرول اور بی پی کا وہ کرنے کی؟ تو میں نے اس کی جب کاؤنسلنگ شروع کرتی رہی, بچے اس اسٹیج پہ نہیں سمجھتے چیزوں کو. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ ان کی مسلسل کاؤنسلنگ کریں, ان کو یہ چیزیں سمجھائیں. فیٹ کا مسئلہ نہیں تھا اس کے ساتھ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کیونکہ انٹرنل فیٹ ہے, وہ باہر نظر نہیں آ رہا, وہ اندرونی فیٹ ہے, جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. ورنہ اگر کوئی ہیلدی ہو اور فیٹ کا ہی مسئلہ ہو, ویٹ کا ہی مسئلہ اور ویٹ کم ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو بڑا اسمارٹ تھا, اس کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا؟ رائٹ, ویری ویل سیڈ. پروفیسر ڈاکٹر زبالہ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ زبالہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور مسئلہ پھر بات وہی ہے کہ مسئلہ ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کا. نو بڈی از فیٹ شیمنگ یو, بس آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹا اچھی ہیلدی ڈائٹ لو, جم شم جاؤ, اور تاکہ آپ کی زندگی لمبی ہو, تاکہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز سے بچایا جا سکے, لیور ڈیزیز سے, ڈائبٹیز سے بچایا جا سکے. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو روک رہے ہیں نا, تو وہ تو کبھی بھی آپ کو فیٹ شیمنگ اور باڈی شیمنگ نہیں کریں گے. تو یہ بات اپنے پیرنٹس کو جواب دینا, رپلائی بیک کرنا, یہ والا یہ مناسب نہیں. اپنے رویوں پہ دھیان دیں آپ لوگ بھی. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک باہمت بیٹی سے. ندا صالح ان کا نام ہے, اور یہ لاہور کی اورنج لائن کی پہلی خاتون ڈرائیور ہے. سو ویسے تو ہم نے خواتین کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ندا نے نہ صرف, بلکہ کہتے ہیں نا بڑا یہ ایسا شعبہ مانا جاتا ہے جو میل ڈومیننٹ ہے, اس میں قدم رکھا اور اپنی قابلیت اور عزم سے یہاں پر نمایاں مقام بھی حاصل کیا ہے. تو ندا نے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے, اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اورنج لائن ٹرین میں بطور انجینئر شمولیت اختیار کی. لیکن پھر جلدی ڈرائیور بننے کی خواہش نے انہیں نئی راہ پر گامزن کر دیا. واو. تو چلیں جی, وداؤٹ اینی فردر اڈو آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی پہلی ٹرینڈ ڈرائیور ندا صالح سے. بہت شکریہ ندا, اپنے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز ٹو یو, آپ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, آپ پنجاب کا نام روشن کر رہی ہیں. آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہاؤ از دا ایکسپیرینس, اینڈ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ٹرین کو ڈرائیو کرنا ہے یہ کیسے ڈفرینٹ ہے ایک نارمل ڈرائیونگ سے؟ شور, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں ایئر وائی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. جہاں تک بات رہی ہے ٹرین ڈرائیونگ کی, کیونکہ یہ مردوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے, اور پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹرین ڈرائیور نہیں تھی, کیونکہ اورنج لائن ہماری فرسٹ میٹرو ہے. اور وہاں پہ ٹرین ڈرائیونگ کا خواب میں نے دیکھا اس وین کے ساتھ کہ پاکستان کے بیریئرس کو بریک کرے گا, یہ آگے آنے والی لڑکیوں کے لیے مزید موقع فراہم کرے گا. جب میں نے اورنج لائن میں اپنی
शमूलियत इख्तियार की तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का शोबा था और मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर थी, लेकिन इस दौरान मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट से ये बात शेयर की कि मैं चाहती हूँ कि जहाँ हमारे ट्रेन डिस्पैचर, कंट्रोलर और ट्रेन ड्राइवर मेल हैं वहाँ फीमेल वर्कर्स भी होनी चाहिए। तो ये जैसे हम कहते हैं इक्वल एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेल एंड फीमेल, सिमिलरली हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्हांस करनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो है वो CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो एक मेल डोमेन में सर्व कर रही हैं और वो बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेसिवली रोज़ बरोज़ हमारा कंट्री जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इसी तरह जो है वो मेरी मोटिवेशन भी वो रही है, मैं शुरू से उनकी आइडियल भी मेरी वो रही हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं ऑरेंज लाइन में लड़कियों को लीड कर सकती हूँ, लड़कियों को ट्रेन कर सकती हूँ। तो मैंने इस वजह से ड्राइविंग खुद भी सीखी और इस ड्यूरेशन के बाद बहुत सारी लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ड्राइविंग, लाइक कार ड्राइविंग, 4 व्हीकल्स ड्राइविंग जो होती है, उससे कैसे डिफरेंट है ये? ऑफ कोर्स इट इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज एक तो ट्रेन जो है वो सारी इलेक्ट्रिकल है, कार में हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन ड्राइविंग है उसमें हमें ट्रैक्स है, मेन लाइन के ऑपरेशंस हैं, उनका सारे प्रोटोकॉल्स को रखना पड़ता है जहन में। दूसरी बात ये है कि जहाँ हम मेट्रो सिस्टम्स की बात करते हैं तो जहाँ पे चाइना में इतना एडवांस मेट्रो सिस्टम है, पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन फर्स्ट मेट्रो थी और उसको एक सक्सेसफुली चलाना पिछले 5 सालों से अपनी तरक्की के सक्सेस अचीव कर रही है ऑरेंज लाइन भी। तो ये जो है वो सफ़र एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो पुरसुकून भी रहा क्योंकि मैं चाइनीज़ मेरे ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया और ये टोटली डिफरेंट है नॉर्मल ड्राइविंग। अच्छा ये बताइएगा, ट्रेन ऑरेंज लाइन इंजीनियर थी आप, और इंजीनियर से फिर आप ड्राइवर बनी, इस तमाम तर सफ़र में, इस तमाम तर स्ट्रगल में कुछ चैलेंजेस तो फेस किए होंगे, कुछ मुश्किलात तो आई होंगी, वो क्या मुश्किलात थी, उनसे कैसे डील किया आपने? जी जैसे कि मैंने यूईटी से इंजीनियरिंग की और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर में ऑरेंज लाइन में आई और उसके बाद जब मैंने ट्रेन ड्राइविंग का अपने घर वालों से सबसे पहले शेयर किया तो उनके लिए भी एक हैरानकुन बात थी क्योंकि अभी तक किसी ने भी ट्रेन ड्राइवर एक औरत नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने उनसे उनको ये बात बताई कि ये जो है वो एक मेल प्रेफरेंस डिपार्टमेंट समझा जाता है, लेकिन हमें औरतों के लिए एक लीडिंग रोल जो है वो प्रोवाइड करना है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, तो इस दौरान मेरी जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी मैनेजमेंट थी वो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पंजाब गवर्नमेंट का, PMA का, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने हमें डिफरेंट अप्रूवल दिए, उन्होंने बेसिकली एक औरत पे एतमाद किया, तो एतमाद यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं कर सकती हूँ और इस तरह से जो है वो मैंने अचीव करती गई। इसमें चैलेंजेस क्योंकि पाकिस्तान एक वो सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, हमें या तो डॉक्टर या फिर एक टीचर और एक होम मेकर तक महदूद कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है एक इंजीनियर की, एक ट्रेन ड्राइवर की, तो लोगों के लिए एक न्यू बात होती है। तो जब मैं मेन लाइन पर पहले दिन ट्रेन लेकर गई तो लोग भी मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। अच्छा। लेकिन कुछ औरतें जो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी तो मुझे यूँ लगा कि अब मेरा जो है वो विजन पूरा हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, भी आना चाहते थे इस फील्ड में, और स्पेशली औरतें वो मुझसे पूछती थी कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं कि वो भी इस लाइन में मेट्रो सिस्टम का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह ऑरेंज लाइन में भी आगे औरतों को जो है वो सपोर्ट किया। और हमारी जरा सा हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि आपने खुद अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया कि जब आप पहली बार जब ड्राइव करने आई तो लोग आपको देख रहे थे, ख़वातीन काफ़ी इम्प्रेस नज़र आई। क्या स्किल्स देखी जाती हैं? ज़ाहिर है आपकी आई टेस्ट भी होता होगा, डिफरेंट प्रोसेस होते होंगे, तो वो क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होता है अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, और चैलेंजेस क्या होते हैं? जी जैसे सबसे पहले ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपकी जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत डिमांड की जाती है। तो जब इंडक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो फिजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल जॉब है। ट्रेन चलाना एक मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जब फिजिकल टेस्ट के बाद आपकी रेगुलर बेसिस पे हम जो है वो निदा से निदा बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें बता रही थी, और वही बता रही थी कि फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज भी देखी जाती है, नहीं आपने मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, स्ट्रेस कितना ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इन तमाम चीज़ों, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब है और ज़ाहिर लॉन्ग आवर्स आपने एक ट्रेन जो है उसको ड्राइव करना है। आप बल्कि आपके साथ जितने मुसाफिर हैं
उन सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो निदा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया निदा साले, और बड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे हाँ लड़कियों से मिलकर, खास तौर पर जो नए नए जदीद शोबों में जिनका कभी हमें तसव्वुर भी नहीं किया था। अब आप लोग मुझे बताएं, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान में कोई लड़की ट्रेन ड्राइवर बनेगी, और वो भी ऑरेंज लाइन की ट्रेन की ड्राइवर बनेगी? मतलब क्या बात है, बड़ी पायलट बन रही है तो ट्रेन ड्राइवर क्यों नहीं बन सकती है। बिल्कुल जनाब, आप बात कर लेते हैं ज़रा मौसम की, और मौसम से जुड़े जो कुछ कहते हैं ना सारे इश्यूज होते हैं उनसे बात करते हैं। मानसून सीजन पूरे मुल्क में अपनी पूरी आबोताब से इस वक्त जारी है। 4 से 5 स्पेल्स जो हैं वो अब तक आ गए हैं, लेकिन कराची वालों को अभी तक बारिश का इंतज़ार है। अब बारिश होगी तो क्या होगा, ज़ाहिर है दरख्त पौधे ये खूबसूरत भी लगेंगे, इन्हें पानी भी मिलेगा, निखर भी जाएंगे। तो भाई अब ये है कि हमारे यहाँ जो है ना थोड़ी शजरकारी मुहिम नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और कराची को आप देखें तो ये बिल्कुल कॉन्क्रीट का जंगल है। तो अब उसके पेश नज़र लोगों ने, जाहिर सी बात है, जब जहाँ पर वो कहते हैं ना मसला होता है वहाँ पर उसका फिर हल भी निकल आता है। तो अब हल क्या निकाला है, लोगों ने रूफ गार्डनिंग शुरू कर दी है कराची के अंदर। कराची के शहरियों ने वेरी स्मार्ट मूव, अपने घरों की छतों के ऊपर छोटे छोटे गार्डन्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और ज़रा आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं, इशरत खान ने तैयार की है, ज़रा आप भी देखें कि किस तरीके से रूफ गार्डनिंग होती है। तसव्वुर कीजिए कि आप अपनी छत पर जाएं और आपको खुशबूदार धनिया, पुदीना और टमाटर आपका इस्तकबाल करें तो क्या ही बात है। ना बाजार जाने की झंझट, ना केमिकल की फिक्र, बस कुदरती ताज़गी। ये किसी फार्म हाउस का मंजर नहीं बल्कि 68 साला मरगूब अब्बासी के घर की छत है, जो पिछले 50 वर्षों से खुद से, वक्त से और फितरत से हम कलाम हैं। ये पौधे जो होते हैं ना, एक फैमिली मेंबर की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। ये पौधे अपने ऑनर को पहचानते हैं, उसके खुश होने से, उसके नाराज़ होने से बिल्कुल इनके ऊपर इफेक्ट आता है। आप कहीं कराची से आउट सिटी चले जाएं तो वापस आए तो उनकी उदासी सीधी नजर आ जाती। ये छत उनका किचन गार्डन नहीं, ये उनका जहाने सब्ज है, जहां पानी का इस्तेमाल महदूद, खाद कुदरती और मोहब्बत बेहिसाब है। पैसे बचाने से ज्यादा इसके अंदर कीमती चीज आपकी हेल्थ है। हम जहरीली सब्जियां यूरिया से तैयार हुई हुई के बजाय हम ऑर्गेनिक सब्जियां यूज़ कर रहे हैं जो हमने खुद उगाई हैं घर के अंदर। इसमें केमिकल स्प्रे कम होता है, और तकरीबन 30-35 साल से ज़्यादा से मैं किचन कंपोस्ट खुद बनाता हूँ। मरगूब अब्बासी जैसे लोग हमें सिखाते हैं, जमीन से रिश्ता तोड़ना खुद से बिछड़ने जैसा है। अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हर छत एक नई दुनिया बन सकती है, हरी भरी, खुशबूदार और पुरसुकून। अपने हाथ से लगाई गई सब्जियों और फलों के जायके और खुशबू की तो बात ही कुछ और है। सबसे बड़ी बात ये कि ये आपको खुद कफालत और सुकून का एहसास दिलाती है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। जनाब, तो आप लोग भी अपने घर पर रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर रूफ गार्डनिंग इटसेल्फ नहीं करनी तो पौधे गमले रख लें और उनका ख्याल भी रखें, और उनको प्रॉपर आपने टाइम पे पानी भी देना है, और कहते हैं ना ये भी आपने ख्याल रखना है कि कितनी धूप उन्हें लगा। चलिए जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक जनाब। सब बातें हमने कर ली, अब रह गया सियासी मंजरनामा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। PTI की तहरीक से मुतालिक लाया अमल अभी तक सामने नहीं आया। तहरीक की क़यादत कौन करेगा, ये मामला अभी भी एक, जिसे कहते हैं ना, एक गुत्थी बना हुआ है जिसको सुलझाने की मौमा बन गया। पहले ये कहा गया कि जनाब इसको लीड किया जाएगा और जो बानी PTI उनके बेटे आएंगे वो इसे लीड करेंगे। फिर पता चला जी कि महमूद खान अचकजई साहब इसको लीड कर रहे हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक तो यही है। फिर कल वज़ीर आला KP जो हैं उन्होंने कहा जी वो पेशावर से रैली निकालेंगे। इसी तरीके से शौकत यूसुफजई साहब वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हलकों से ये जो है हमारी रैली निकलेगी और ये ऑन गोइंग रहेगी, लेकिन ये 5 अगस्त को अपनी पीक पर चली जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसी रैली, कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब इसे पीक पर पहुंचना है तो इसका आगाज, नुक्ता आगाज तो कहीं से होना है। अच्छा, और बानी के बेटों का पाकिस्तान आने का जो मामला था, इसने बड़ी सनसनी सी मचाई हुई थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। तो अब कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, और ये जो है इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले इत्तलात थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले चंद रोज में जैसे आपको बताया कि वो उनके आने का बड़ा मामला था। यहाँ भी दो
بیان ہے نا. اب بانی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ لیڈ نہیں کریں گے, نہ احتجاج میں شرکت کریں گے, جبکہ ان کی بہن یہ کہتی ہیں کہ جی وہ آئیں گے. شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ تردید کر رہے ہیں کہ جی جو بانی بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. اب بہت ساری کنفیوژن ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. تو اس کنفیوژن کے ساتھ یہ تحریک کیسے چلے گی یہ سمجھ سے ابھی تک ہماری باہر ہے. باقی حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اتنا سیریس ویسے لے بھی نہیں رہے ہیں. آپ کو ذرا سنواتے ہیں فیصل چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ آتے ہیں اور تحریک کو لیڈ کرتے ہیں یا پولیٹیکل رول ادا کرتے ہیں سارے ان کو ویلکم بھی کریں گے. ظاہر ہے اس کی پولیٹیکل پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اب بہنوں پہ زیادہ ذمہ داریاں آ گئی. اس تحریک کو لیڈ کریں اس کو بجائے کسی کے اوپر چھوڑنے کے, کیونکہ لیڈرشپ ہے موجودہ. علی امین تو پھر بھی 3 دفعہ آتے ہیں پھر کارنر ہو جاتے ہیں, لیکن باقی تو آتے بھی نہیں ہیں. لیڈرشپ خود بھی ایک چیز بانی پی ٹی آئی کا جیل میں رہنا اس وقت جو قیادت ہے اس کو بھی سوٹ کر رہا ہے. بالکل سوٹ کر رہا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے جس چیز کی کوئی ریلیف ملا نا کورٹ میں, آپ دیکھیے گا ان کے خلاف ایک آرگنائز کمپین. چلیں جی تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اختیار صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پی ٹی آئی کی تحریک کو لے کر حکومت کی کیا حکمت عملی ہے, کیا جلسے کی اجازت دی جائے گی, اس سلسلے میں کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خود اپنی کوئی تیاری ہے نہیں, انہوں نے کوئی موومنٹ کی ہے نہیں, تو حکومت کیا تیاری کرے. حکومت تیار ہے. حکومت جب بھی کبھی یہ کوئی شرارت کریں گے تو اس کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی. لیکن ان کی اپنی کوئی تیاری نہیں ہے. میرے خیال میں قاسم اور سلیمان صاحب جن کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا وہ دونوں کارتوس ان کے فیل ہو چکے ہیں, وہ نہیں چل رہے. اور ابھی ان کے پاس لوگ نکالنے کے لیے کوئی قیادت بھی نہیں ہے. مانگے تانگے کی قیادت کہیں سے مانگ رہے ہیں. کبھی اچکزئی صاحب کی منتیں کر رہے ہیں, اس کے ترلے کر رہے ہیں کہ یار آپ اس تحریک کو لیڈ کریں. کبھی یہ کسی کو کہتے ہیں, کبھی یہ کسی کو کہتے ہیں. اچھا, ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تحریک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اس بار انہوں نے پشاور سے کہا ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاطر خواہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد سے جاتے ہوئے پشاور تک 3 ضلع آتے ہیں یا 13 آتے ہیں. تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. علی امین کی کسی بات کا اس کے گھر والے اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں تو ہم کیوں لیں. میں تو یہ کہہ دیا ہے لوگوں کو, میں کہتا ہوتا ہوں کہ علی امین کو سورج غروب ہونے کے بعد اس کی کسی بات پر یقین نہ کریں, اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس کی کوئی بات سننی ہی نہیں چاہیے. اچھا اختیار صاحب بھی ہم سن رہے تھے, فیصل چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کام نہیں کیا. شوکت یوسف زئی جبکہ یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست کو سرپرائز دیں گے. کیا حکومت تیار ہے سرپرائز کے لیے؟ اچھا, فیصل چودھری جو ہے میرے خیال میں وہ ہی از اے رائٹ مین, اور وہ ایک درست بات کرتے, کم از کم وہ سچ بول رہے ہیں, اور وہ شاید نیکنیتی سے سچ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ, میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ وہ زمانے رس گئے جب یہ لوگ فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب یہ وہ کام اب نہیں کر سکتے. جہاں تک دوسرے بھائی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں سرپرائز دیں گے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سرپرائز دینے کی تیاری کریں, ہم آپ کو ڈبل سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اب بھائی یہ تو سیاسی منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, دیکھتے ہیں جی بات کہاں پر آگے جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ جو احتجاج وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی تک کوئی اس کی ہمیں شکل نظر نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح کا احتجاج ہوگا. دعوے بہت کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں میں بھی تضاد سا ہی دکھائی اس وقت دے رہا ہے. چلیں جی ذرا آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور ذرا ویڈیو دیکھ کے آپ بھی ذرا سمجھیں اور ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا. کالا پل کے قریب خاتون نے بچے سمیت چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور خوش قسمتی سے خاتون اور بچہ دونوں محفوظ رہے. ریلوے حکام اب یہ بتا رہے کہ خاتون خود اترنے کی نیت سے کھڑی تھی. ٹرین کی رفتار کم ہوتے ہی خاتون نے بچے سمیت چھلانگ لگا دی اور زمین پر گرنے کے بعد خاتون اور بچہ خود اٹھے اور آگے بڑھ گئے. کتنا اس سے زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. بھائی ٹرین اگر سلو بھی ہوئی تو اتنی بھی سلو نہیں تھی کہ اس سے چھلانگ ہی لگا دی جاتی اور خود کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. بچہ اتنا چھوٹا
اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. تو بھائی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. شہریوں سے درخواست ہے کہ بھائی آپ اس طرح کے کام نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے. بڑے بوڑھے بتاتے تھے نا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. اتنی جلدی. مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے ایک چیز اس فوٹیج میں اور بھی ڈسٹرب کر رہی ہے. خاتون نے جو حرکت کی وہ تو کر ہی رہی ہے, یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے, یہ جس تعداد میں یہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے تو مجھے یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ دونوں منظر جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تمام تصورت ہے. اچھا, ہماری آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. ہمارے مختلف پیجز ہیں, ایکس ایپ پر بھی, فیس بک پر بھی, اور ویسے بھی لائیو آپ ہمارا شو دیکھیں. اور کہتے ہیں نا یوٹیوب پر آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, ویسے بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. اسی کے ساتھ ہی آپ سے لیں گے اجازت. ملاقات ہوگی کل آپ سے 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.